بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. وإذ قال موسى لقومه، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم یہ میری قوم، انکم ظلمتم بانفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بوجہ بنا لینے بچڑے کو معبود کے، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلوا انفسکم، پس قتل کرو تم اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف رجوع کیا، انہو بے شک ہوا وہ رب تواب ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم ہے، یعنی کہ مہربان ہے، وہ رب توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز نہیں تصدیق کریں گے آپ کی، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرا، ہم دیکھ لیں اللہ کو کھلے طور پر۔ جب انہوں نے یہ بات کی، فاخذتکم الصاعقۃ، پس پکڑ لیا تمہیں بجلی نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، وظللنا علیکم الغمام، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا، وانزلنا علیکم المن والسلوی، اور نازل کیا ہم نے تم پر کھیر اور بٹیر کو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، اور ہم ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ اور ہم نے کہا انہیں داخل ہو جو گھر میں، کہتے ہوئے بستی میں، عتقا، تو وادخلوا الباب سجدا، اور سجدہ کرتے ہوئے، لیکن وہ کہتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتیٰ کہو تو خطۃ نغفر لکم خطایاکم، ہم اس کے کہنے پر تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا قولا، بس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو، غیر الذی قیل لهم، سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی، ہم نے نازل کیا ان پر ظلم، ان پر فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے عذاب نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، آسمان سے کی طرف سے عذاب، ما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ ترجمہ کل بھی آپ کے سامنے ہوا تھا، اب دوبارہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اس کو سن لیں۔ اس کو آپ نے سن لیا، اب یہاں سے میں آپ کو بیان کر دوں کہ حضرت موسیٰ کی قوم کا ذکر آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کوہ طور سے تورات لے کے جب واپس لائے اور دیکھا کہ قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے اور ان کی پرستش شروع کر دی ہے، پہلے تو حضرت ہارون پہ ناراض ہوئے کہ تم نے ان کو اطلاع کیوں نہیں کی، اور تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیوں گمراہ ہو گیا۔ جب پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ ہارون نے اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، تو پھر قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر کس کی طرف؟ قوم کی طرف متوجہ ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بچھڑے کی پوجا، اس میں جو آیا ہے نا کہ جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، کیونکہ اس کارروائی کا وبال تمہاری جانوں پہ پڑے گا کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا کر ظلم کا ارتکاب کیا۔ اگر تم اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو توبہ کرو، اور اپنے پس قتل کرو تم اپنی جانوں کو۔ یہ توبہ کرنے کا طریقہ بیان تھا، اور اس کو سن لیجیے گا کہ ان کو جو ان کی اللہ کی طرف سے جو انہیں توبہ بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو گے۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ ہر مجرم کو حکم تھا کہ وہ اپنے آپ کو خود قتل کرے۔ بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے پوجا کی تھی، اور طریقہ یہ تھا کہ اگر ایک بھائی نے پوجا کی ہے اور دوسرے نے نہیں کی، تو جس نے پوجا نہیں کی وہ اس کو قتل کرے جس نے پوجا کی ہے۔ اگر باپ نے پوجا کی ہے اور بیٹے نے نہیں کی تو بیٹے کو حکم تھا کہ وہ باپ کو قتل کرے، اور اگر بیٹے نے پوجا کی ہے اور باپ نے نہیں کی تو باپ کو حکم تھا کہ وہ بیٹے کو قتل کرے۔
تو اس طرح انہوں نے اپنی جانوں کو قتل کیا، یہاں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس زمانے میں مرتد کی توبہ قتل کے بغیر قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سہولت دی، نرمی فرمائی کہ مرتد کو 3 تک مہلت ہے، اگر توبہ کر لے تو فبیہا، ورنہ اس کو بھی یہی حکم ہے، جو دین اسلام سے پھر جائے کہ اسے قتل کر دیجیے۔ تو یہ آگے ایک اور واقعے کا ذکر ہے جو اسی ترجمے میں نے آپ کے سامنے پڑھا، کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے قوم کے پاس آئے، اور جب قوم کے پاس آئے، بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور عورتوں کو اکٹھا کیا، تمام کے تمام اکٹھے ہوئے، بڑا مجمع تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ضابطہ حیات عطا کیا ہے کہ تم نے اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ قوم نے کہا ہمیں پڑھ کر سنائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری تورات پڑھ کر ان کو سنا دی، تو قوم نے کہا یہ کتاب بہت سخت ہے اور اس کے احکامات بہت مشکل ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اس کو آپ واپس اللہ کے پاس لے جائیے اور اس کے بدلے کوئی اور آسمانی کتاب لائیے اور اس میں تبدیلی کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم نے شریعت سے آزاد زندگی گزاری ہے، اور آزاد زندگی گزارنے والے پر جب کچھ پابندیاں لگتی ہیں نا تو اس کو خاصی مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو، ان احکامات پہ جب عمل شروع کرو گے تو آسان ہو جائے گا۔ مشکل اپنے لیے نظر آ رہی ہیں، پہلے تم نے یہ اس لیے کیے نہیں ہے، اس لیے تمہیں یہ مشکل لگ رہا ہے۔ تو بات انہوں نے نہیں مانی تھی، تو اس طرح ہوا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے پروردگار، آپ قادر مطلق ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، مشکل حکم بھی آپ دے سکتے ہیں اور آسان حکم بھی آپ دے سکتے ہیں۔ میری قوم کا مطالبہ ہے اس کتاب کے بدلے ہمیں کوئی آسان کتاب مل جائے یا اس میں کوئی ترمیم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا جو تمہاری طاقت سے باہر ہو، لہٰذا اسی پر عمل کرو، اور اگر بات تقاضۂ بشریت تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس طرح جا کے مطالبہ کیا اور اس کے نتیجے میں نے یہ کہا گیا تھا۔ آگے انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا بھی مطالبہ کیا تھا، بنی اسرائیل نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کے جو سردار گئے تھے، یہ اسی لیے گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم نہیں آپ کے احکامات جو آپ لے کر ہیں اسے مانیں گے جب تک کہ ہم کیا کریں، اللہ کو دیکھ لیں۔ تو یہ بات، یہ ان کے سردار گئے تھے، اور وہاں جب اللہ اور اللہ کے موسیٰ کے درمیان مکالمہ ہوا، پہلے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم احکامات نہیں بدلیں گے۔ تو یہ باتیں سننے کے بعد یہ بھی وہاں تھے 60 کے 60 لوگ، تو کہنے لگے کہ آواز تو آ رہی ہے مگر ہمیں کیا معلوم یہ اللہ کی آواز ہے یا کسی اور کی، تو لہٰذا ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تب مانیں گے جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اسی کا ذکر تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ جب انہوں نے اس طرح کی نافرمانی کی بات کی تو ان پر اللہ تعالیٰ نے بجلی گرا دی، 70 کے 70 مارے گئے۔ جب ہم 9ویں پارے میں پڑھیں گے نا تو 9ویں پارے میں تو یہ ہے أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کہ ہمیں ہلاک کر دے گا اس کام کی وجہ سے اللہ جو کیا ہمارے احمقوں نے۔ یا اللہ، یہ سب تو بے وقوف تھے، ان کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو میں لایا تھا، لہٰذا اب آپ ایسا کیجئے کہ ان کو زندہ کر دیں، کیونکہ اگر میں ان 70 کے 70 مرے ہوئے ہموں کے ساتھ واپس گیا تو میری قوم تو مجھے بالکل ہی نہیں چھوڑے گی، وہ کہے گی ہمارے سردار، وہ بھی قوم کے سردار تھے یہ نا۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ کی پھر خواہش پر یہ، اور حضرت موسیٰ کی دعا پر یہ 70 آدمی زندہ کیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ لوگ جب واپس قوم کے پاس آئے تو کہنے لگے، اللہ نے فرمایا عمل ہو سکے تو کر لینا اور نہ ہو سکے تو نہ کرنا، میں معاف کر دوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا اگر بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو تو میں معاف کر دوں گا۔ اسی کے لیے اسی وجوہات سے اور ان کی ایسی باتوں کی وجہ سے قرآن میں فرمایا گیا یحرفون الکلم، کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، اور اس طرح بدلتے تھے وہ کہ احکامات کو ہی بدل دیتے تھے۔ تو اسی رکوع میں اللہ نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ بنی اسرائیل جب بحر قلزم عبور کر کے وادی طے میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل، تم قابض قوم عمالقہ، جو املیک نامی ایک شخص کی نسل سے تھا، بڑے قد آور، موٹے تازے، صحت مند اور جنگجو تھے، تو ان سے جہاد کرو۔ یہ بنی اسرائیل کو حکم تھا۔
پہلے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں احکامات ملے، ان احکامات کو لینے کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے، پیچھے سے انہوں نے سامری جادوگر کے ساتھ مل کے بچڑے کی پوجا کی، پھر ان کی پوجا اور ان کی اس گناہ پر ان کی توبہ قبول ہونے کے لیے شرط لگائی گئی، تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، وہ سارے معاملات ہوئے۔ اس کے بعد انہیں یہ حکم تھا کہ ایک بحر ہے، سمندر ہے قلزم، جب اسے پار کرو وادی طے میں پہنچو تو وہاں قوم ہے مالکا جس سے تم نے مقابلہ کرنا ہے، وہ بڑے جنگجو ہیں، ان سے جہاد کرنا ہے تاکہ شام اور فلسطین کی زمین تمہارے قبضے میں دے دی جائے۔ یہ کافی طویل قصہ ہے، انشاءاللہ چھٹے پارے میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی تم نے شام اور فلسطین کی زمین تمہارے قبضے میں آنی ہے، اس لیے تم نے جہاد کرنا ہے۔ ان لوگوں نے اس موقع پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا بے شک اس سرزمین میں زبردست قوم ہے، یعنی امال کا، تو ہم تو ہرگز نہیں داخل ہوں گے، جائیں آپ اور آپ کا رب جا کے لڑے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک انہیں وادی طے میں ہی رکھا اور ان کا وادی طے سے نکلنا حرام کر دیا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، بوڑھے بھی، بچے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سب اس میں شامل تھی، اور یہ 40 سال تک وادی طے میں رہے۔ میدان ایسا تھا کہ اس میں کوئی قابل ذکر سایہ در درخت نہیں تھا، کوئی معمولی قسم کا درخت ہو تو ہو، دھوپ وہاں شدید پڑتی تھی، مکان بھی وہاں نہیں بنا سکتے تھے، اور باہر سے کوئی چیز لا کر سائے کا انتظام بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور بادلوں کے ذریعے ان کے لیے سائے کا انتظام ہوا، جو ہی سورج چڑھتا سایہ ہو جاتا، سورج غروب ہوتا سایہ ختم ہو جاتا۔ قوم کی جرم دیکھیے لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا نا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ اس کے علاوہ وادی طے میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے ان پہ من و سلوہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا۔ تفسیر کی کتابوں میں اس کے متعلق بیان فرمایا جاتا ہے عین موقع پر ان کے سامنے ایک رکابی یعنی پلیٹ میں کھیر اور ایک رکابی یعنی ایک پلیٹ میں بھنے ہوئے بٹیر آ جاتے تھے، جتنا جی چاہتے تھے یہ اس میں سے کھا لیتے تھے، اللہ کی قدرت سے کوئی شے بعید نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح کی چیزیں دی تھی جتنا یہ چاہتے تھے کھا لیتے تھے، اور یہ ان کی عذاب میں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی میں ہے، لیکن اللہ نے اپنی ناراضگی کے باوجود ان پر یہ رحمت کی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی جو وفات ہوئی وہ بھی اسی وادی میں ہوئی جب یہ رہے۔ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ ہے، وہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی وفات کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ سے 3 سال پہلے حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ سے 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ کی وفات کا جب وقت آیا تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے وادی طے سے بیت المقدس کی طرف جانے کی اجازت دے دیجیے تاکہ میری موت بیت المقدس کے قریب آئے اور میں ان مجرموں میں نہ رہوں، یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہیں اور وادی طے میں یہ پھنسے ہوئے ہیں، مجھے ادھر موت نہ ہے بلکہ مجھے بیت المقدس کے قریب آئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور یہ بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، جب وہاں پہنچے تو روح قبض ہو گئی حضرت موسیٰ کی، اور وہیں حضرت موسیٰ کی قبر بنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو نبی بنایا۔ یہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے خادم تھے، اور تفسیروں میں مذکور ہے حضرت خضر سے ملاقات کے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے وہ یوشع بن نون ہی تھے، اور مچھلی انہی کے پاس تھی جو بھول کر راستے میں چھوڑ گئے تھے۔ یہ وادی طے میں 40 سال کا عرصہ ختم ہوا، ان کی جو اولادیں تھیں وہ بھی جوان ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ تم اس شہر یعنی بیت المقدس اور اس کو ایلا بھی کہتے ہیں، پہلے یہ بیت المقدس وادی طے سے کچھ مسافت پر تھا مگر اب ساتھ مل گئے ہیں، یعنی یہ جو وادی طے ہے نا، بیت المقدس اگر آپ دیکھیں مسجد اقصی تو وادی طے کچھ اور یہ دونوں کچھ فاصلے پہ تھے، لیکن اب یہ ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں، وادی طے بھی اور بیت المقدس بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نبی تھے یوشع بن نون، اس کے ذریعے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اب تم نے وادی طے سے بیت المقدس کی طرف جانا ہے، تو بیت المقدس کو ایلا بھی کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کو جو اس شہر میں داخل ہونے یعنی بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اس میں کچھ چیزیں تھیں۔ فرمایا اس قلنا، جب ہم نے کہا ادخلوا هذه القریہ، اس گلی اس بیت المقدس یعنی اس شہر میں داخل ہونا ہے، تو فکلوا منها حیث شئتم، اور راغدن جیسے حکم تھا نا
یعنی داخل ہو جاؤ اس بستی میں، یعنی بیت المقدس یا ایلا میں، بس کھاؤ اس میں جہاں سے چاہو کشادہ، ودخل الباب سجا، اور داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، تو داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ پہلے زمانے میں شہر کے ارد گرد ایک دیوار ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے سور البلد، اس میں مختلف دروازے ہوتے تھے، لوگ ان دروازوں کے ذریعے شہر میں داخل ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اس شہر کے بھی دروازے تھے، تو اس شہر کا جو اہم مقام تھا، فرمائے اس دروازے سے تم داخل ہو جاؤ، اور داخل ہوتے وقت تم نے دو کام کرنے، ایک تو یہ ہے کہ تم نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، ایک تو یہ کہنا ہے تم نے شکر کرنا ہے، دوسرا کام حتہ یعنی ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، یہ کہنا ہے تم نے، یہ کہتے ہوئے جانا ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ لیکن تبدیل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو، غیر غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جو انہیں کہی گئی تھی بات، یہ جو بات کہی گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے اور بات سے اس کو بدل دیا۔ ان کو کہا گیا تھا حتہ کہنا ہے، مگر انہوں نے حتہ کے بجائے حنطہ کہا کہ ہمیں گندم چاہیے، تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رِزْقًا مِّنَ السَّمَاءِ، عذاب آسمان کی طرف سے، وہ عذاب طاعون کی شکل میں نازل ہوا، 3-4 گھنٹوں میں 70,000 کے قریب آدمی مر گئے۔ اس قوم میں، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات نازل کیے، مگر انہوں نے نافرمانیاں بہت کی۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں افراد کے لحاظ سے نہیں بلکہ من حیث القوم یہودی سب سے زیادہ ذہین ہے، یاد رکھیے گا، قوموں کی تباہی کے اسباب انہوں نے ہی پیدا کیے ہیں، اور جتنے ذہین ہیں اتنے ہی ضدی بھی ہیں، اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں اور اس کے مقابلے میں صحیح بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کو جانتے تھے، مانتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، لیکن ایسے ضدی ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو یہ ضد کے اعتبار سے بھی بڑے خراب ہیں۔ آگے دیکھیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس کہا ہم نے مارو اپنی لاٹھی پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، بس پھوٹ پڑے اس سے، اثنتا عشرۃ عینہ، 12 چشمے، قد علم کل اناس، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، فادع لنا ربک، اب دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز کو جو اگاتی ہے زمین، من بقلیہا اپنی ترکاریوں سے، وقثائہا اپنی ککڑیوں سے، وقفومہا اور اپنی لہسن یعنی تھوم سے، وعدسلیہا اپنی مسور سے، وبصلیہا اپنے پیاز سے۔ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا اتستبدلون، کیا تم بدلے میں لیتے ہو، الذی هو ادنی، اس چیز کو جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے، اہبطوا مصر، اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی، فباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر، ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ کانوا یکفرون بآیات اللہ، انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، قتل کرتے تھے پیغمبروں کو، بغیر الحق، ناحق، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا، اور یہ اس لیے انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے رکوع میں حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو لے کر وادی طے میں پہنچے، جس کو آج کل جغرافیے میں وادی سینا کہتے ہیں، اس کی طرف حکم ہوا تھا کہ تم پھر عمالقہ قوم کے ساتھ جہاد کرو، جو اس وقت شام، کنعان، فلسطین میں آباد تھی۔ اس زمانے میں شام، کنعان اور فلسطین ایک علاقہ تھا، اور لبنان اور اردن اس میں شامل تھے، اور اس علاقے کو شام بھی کہتے تھے، کنعان بھی اور فلسطین بھی، اور وادی طے وغیرہ سب اس میں آ گئے۔ تو بہرحال یہاں یہ پیچھے اس کا ذکر تھا، آگے جو ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے جہاد کرنے سے تو انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ ان پر 40 سال کے لیے اس میدان سے نکلنا حرام کر دیا۔ بنی اسرائیل خاصی تعداد میں تھے، ان کے لیے سائے کا انتظام کر اللہ نے کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، کیونکہ جاندار مخلوق اس کے بغیر تو نہیں رہ سکتی نا، بلکہ پانی کے بغیر تو نباتات بھی نہیں رہ سکتے نا، تو انہوں نے پانی کی طلب کی، جس وقت پانی طلب کیا انہوں نے حضرت موسیٰ سے، تو حضرت موسیٰ نے کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، کیونکہ ان کو پینے کے لیے، نہانے کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے پانی چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ آپ ماری اپنی لاٹھی پتھر پر۔ اب سوال یہ کہ جس پتھر پہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری وہ کوئی خاص پتھر تھا یا عام پتھر تھا؟ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ عام پتھر تھا جو وہیں پڑا ہوا تھا، اس پہ لاٹھی ماری، اور یہ بھی کہا جاتا ہے
आम पत्थर नहीं था, बल्कि वो पत्थर था जो मूसा अलैहि सलाम के कपड़े लेकर भागा था एक मौका पर। फिर इन्होंने अल्लाह ताला से कहा। चुनाचा हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जब पत्थर पे लाठी मारी तो फूट पड़े इससे 12 चश्मे, क्योंकि बनी इसराइल के 12 खानदान थे और इनके आपस में नोक झोंक होती रहती थी। और ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि घर में चंद अफराद हो तो ऐसी होती है। तो इनमें ना फूट बहुत थी, इत्तेहाद नहीं था। तो इसलिए पता था अल्लाह को कि अगर एक ही चश्मा होगा तो लड़ लड़ के कट कट के मर जाएंगे। तो फरमाया इनके लिए फिर कितने चश्मे निकाल दिए, 12, क्योंकि कबीले ही कितने थे, 12। फिर इन्होंने दाल सब्जी का मुतालबा किया। 8 रात तक वो मन और सलवा खाते रहे। फिर इकट्ठे होकर मूसा अलैहि सलाम के पास है और मुतालबा किया हमारी खुराक बदल दीजिए। और इसकुल तुम या मूसा, जब कहा तुमने मूसा अलैहि सलाम से, तो लन नस्बिर अला ताआमी वाहिद, हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे एक ही किस्म के खाने पर। तो अब इन्होंने मुतालबा किया कि आप हमारी खुराक को बदल दें। इन्होंने कहा हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे, मनो सलवा हमें नहीं चाहिए। सुबह को भी मनो सलवा, शाम को भी मनो सलवा। तो आप दुआ करें। हज़रत मूसा से कहा कि अपने परवरदिगार से कि निकालें हमारे लिए जो उगाती है जमीन तरकारियों में से, बकल हर किस्म की सब्जी को कहते हैं, साग मूली गाजर आलू, सब सब पे बोला जाता है ये। तो फिर उन्होंने कहा किस्सा चाहिए, यानी ककड़ियां चाहिए। किस्सा अरबी जुबान में खीरे को भी कहते हैं और तर को भी। ठीक है। और दोनों तरह के चीजों को। तो इन्होंने कहा, हदीस में आता है आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में तर पेश की तो आपने फरमाया जल्दी से खजूरें लाओ। खजूरें लाई गई तो आपने तर और खजूरें मिलाकर खाई ताकि आयतदाल पैदा हो जाए। तो खीरे को भी कहते हैं और तर को भी कहते हैं किस्सा। तो इन्होंने मुतालबा किया कि हमें किस्सा मिले, थोम यानी लहसुन, थोम जिसे कहते हैं। और कहा कि हम हमारे लिए लहसुन पैदा फरमाइए। तो नबी, तो इन्होंने इस तरह से मुतालबा किया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा कि तुम तो बड़ा घाटे का सौदा कर रहे हो। तुम्हें अल्लाह इतनी उम्दा चीजें मनो सलवा दे रहा है आसमान से, बगैर कमाए बगैर काश्तकारी किए। ये इन्होंने अपने ऊपर इतना जुल्म किया एक तरह से, और फिर रहती दुनिया के लिए कि अगर ये मनो सलवा को ही आने देते तो हमें भी शायद अल्लाह का हुक्म ही रहता और हमें भी, हमारे लिए भी मनो सलवा ही उतरता। तो इन्होंने मुशक्कत का मुतालबा कर लिया, तो इनकी मुशक्कत के मुतालबे के ऊपर अल्लाह ने इन्हें फिर मुशक्कत में ही डाल दिया। नाकदरी की है, और अल्लाह की नेमत के बका के लिए कदरदानी शर्त होती है। जब इन्होंने ये चीज की तो फरमाया क्या तुम बदले में लेते हो उस चीज को जो घटिया है उस चीज के साथ जो बेहतर है? कहाँ खीर और बटेर और कहाँ लहसुन प्याज दाल। फिर वो बगैर मुशक्कत की और चीजें तुम्हें खुद बेचनी पड़ेंगी, बीजनी पड़ेंगी और निकालनी पड़ेंगी। और इह भी तुम मिस्रा, अब तुम उतर जाओ किसी शहर में। वादी तय चूंकि बुलंदी पर था और बाकी शहर नीचे थे, इसलिए फरमाया उतर जाओ किसी शहर में, वहां से उन चीजों के बीज लाओ और काश्त करो। और जिस दिन तुमने बीज हाथ में पकड़ा तुम्हारा आसमानी राशन बंद हो जाएगा। ठीक है। जिस दिन तुमने ये बीज ले लिया, हासिल कर लिया, उस दिन तुम्हारे लिए मनुसलवा नहीं आया करेगा। फिर फरमाया बेशक तुम्हारे लिए वो ही कुछ होगा जो तुमने मांगा, और तुम पर मुसल्लत कर दी गई जिल्लत और मिस्कीनी। यानी पहले मनुसलवा खाते थे, अब जाओ और गुबार आलूद करो अपने आप को, और खुद से अपने राशन का इंतजाम करो। और लौटे वो अल्लाह के गजब के साथ, क्योंकि कल हमने पढ़ा था ना मगजूब होते हैं ये, यहूदी मगजूब हैं। तो इसी जगह कुरान में जहाँ भी नाराजगी का इजहार है तो इनके लिए मगजूब का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और इसकी वजह बताई है कि बेशक वो इनकार करते थे अल्लाह की आयतों का, अल्लाह के अहकामात आते इनकार कर देते थे। अल्लाह के दो जलील कदर पैगंबर हज़रत मूसा और हारून के पास आए, मगर इन्होंने इनकी भी बात पे तवज्जो नहीं की। अगरचा मानने वाले भी थे मगर अक्सर नाफरमान थे। और इसके अलावा फरमाया ये नबियों को नाहक कत्ल करते हैं। इसी मजमून की आयत तीसरे पारे में भी आएगी, जिसमें है वयक्तुलून नबिय्यीन बिगैरिल हक वयक्तुलून अलज़ीना यअमुरूना बिल क़िस्ति मिनन नास। तो इस आयत की तशरीह में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक इलाके में मुख्तलिफ कौमें आबाद थी जिनकी तादाद 43 थी, और हर कौम की तरफ अल्लाह ने अलग अलग पैगंबर भेजे थे। इन कौमों ने आपस में मशवरा किया कि ये पैगंबर हमें हर वक्त तंग करते रहते हैं, लिहाजा इन पैगंबरों का सिफाया कर देना चाहिए। चनाचा सूरज तुलू होने के बाद तकरीबन 11 बजे तक इन्होंने 43 पैगंबर और 170 उनके सहाबियों और हवारियों को शहीद किया।
یہ تو صرف ایک دن کی کارروائی ہے۔ اس کے علاوہ ان بنی اسرائیلوں نے حضرت یحییٰ کو شہید کیا، حضرت شعیاء کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، اتنے سخت دل تھے۔ حضرت یحییٰ کو اس وجہ سے شہید کیا کہ اس علاقے کا جو حاکم تھا، اس کی ایک بڑی خوبصورت بھانجی تھی، اس نے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، باوجود یہ کہ اس کے نکاح میں اور عورتیں اور لونڈیاں بھی تھیں، اور بھانجی کے ساتھ نکاح شریعت میں بھی ناجائز ہے۔ اس بات کا جب حضرت یحییٰ کو علم ہوا تو اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس گئے اور کہا، میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہونے کی حیثیت سے تمہیں مسئلہ بتانے آیا ہوں تاکہ تمام حجت کروں، وہ یہ ہے کہ بھانجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ تمہارے پاس عورتوں کے علاوہ باندیاں بھی ہیں اور تم بادشاہ ہو تو اس بھانجی کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ ناجائز کام نہ کرنا۔ تو اس نے کہا، بادشاہی میری ہے، تم کون ہوتے ہو؟ بادشاہی تو میری ہے، میں ہی جو چاہوں گا کروں گا۔ حضرت یحییٰ نے فرمایا، بادشاہی تو تمہاری ہے لیکن حکم اللہ کے چلیں گے، اور یہ تمہاری بادشاہت عارضی اللہ کے ہمیشہ کے لیے، میں تو صرف فرض پورا کرنے آیا ہوں اپنا۔ اس طرح اس ظالم بادشاہ نے حضرت یحییٰ کو شہید کرا دیا، اور یہ قتل ناحق تھا۔ یہ قتل کیا تھا؟ ناحق تھا۔ تو اس طرح یہ انبیاء کو قتل کرنے کے عادی تھے، اور یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہم عام انسان کو قتل کرنے کا نہیں سوچ سکتے، تو انہوں نے تو نبیوں کا قتل کیا ہوا ہے، اور ان کی طرف انبیاء بھی بہت کثرت سے آئے۔ تو یہ اس میں واقعہ تھا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، والصابئون، اور جو صابی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، من آمن باللہ، اور جو شخص بھی ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیا اچھا، فلہم اجرہم عند ربہم، پس اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثَاقَکُم، جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، ورفعنا فوقکم الطور، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور فرمایا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو اس میں جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، بس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، وہ رحمتہ، اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الذین اعتدوا منکم، ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، اس سبتی ہفتے کے دن کے بارے میں۔ قلنا لہم، تو کہا ہم نے ان کو، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل، فجعلناها نکالا، پس بنایا ہم نے اس واقعے کو عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے تھے، وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت بنایا ہم نے اس واقعے کو پرہیزگاروں کے لیے۔ اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر تھا جو حضرت موسیٰ کے دین پر چلنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتیں دی مگر انہوں نے ناقدری کی۔ آگے وہ فرقے ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے، ان میں سے بعض کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مشرکین عرب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے اپنے آپ کو مومن کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم مومن تھے لہٰذا ہم بھی مومن۔ حضرت ابراہیم کے مومن ہونے میں تو کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں، مگر یہ ان کا صرف دعویٰ ہی تھا۔ یہود کو یہود اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اس نسبت سے اس قوم کو کہا جاتا ہے یہودی۔ اور نصارہ کو نصارہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جس محلے میں پیدا ہوئے تھے اس کا نام ناصرہ تھا، اور ان کی طرف نسبت کی وجہ سے عیسائیوں کو ناصری کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے میں، اور جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے میں بیان کرتا ہوں اور لوگ مجھے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں، میری مدد کون کرے گا؟ تو حواریوں نے کہا تھا، ہم ہیں انصار اللہ، کہ ہم مدد کریں گے۔ تو اس وقت سے نصرانیوں کو عیسائیوں کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو یہ لفظ استعمال ہوا سابین، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابین، تو سابی کسے کہتے ہیں؟ سابی کہتے ہیں ویسے سابی کا مطلب ہوتا ہے ایک دن سے دوسرے دن کی طرف پھر جانا، اسی وجہ سے مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو سابی کہا کرتے تھے۔ لیکن سابی ایک فرقہ تھا جو حضرت داؤد کو نبی مانتے تھے، اور زبور پہ ایمان رکھتے تھے، نماز روزے کے قائل تھے، اور قیامت کو بھی مانتے تھے، اور بھی دین کی بہت ساری صحیح باتوں کو مانتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، یعنی شرک کی بیماری بھی سابیوں کو تھی۔ تو قرآن میں جہاں سابی آئے تو سمجھ لیجیے گا ہو زبور کا۔
فرقوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، رب تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے، کہ اس کے پیغمبر کو ایمان لائے، اس کی کتابوں کو بھی مانے، فرشتوں کا بھی قائل ہو، قیامت کو مانے، جنت دوزخ کا قائل ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں مگر پیغمبروں اور کتابوں اور فرشتوں کا قائل نہیں ہوں، جنت دوزخ کو نہیں مانتا، حشر نشر کا قائل نہیں، تو یہ تو رب تعالیٰ کو ماننے والا بھی نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ کا ماننا یہ ہے جو اس نے کہا اس کو بھی مانے، اور آخرت کو مانے، قیامت کو مانے، آنے والی ہر بات کو مانے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بشارت دی، خبر دی ہے۔ تو فرمایا ان کے لیے اجر ہے جو یہ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے احکامات کو مانتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پہلے بھی بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر تھا، آگے بھی انہی کا واقعہ پھر آگے اللہ نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل نے وادی طے میں، وادی سینا میں یا وادی طے میں پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ پہلے ہم فرعون کے غلام تھے اور اب ہم ذات قوم ہے، ہمارے لیے کوئی قانون اور دستور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کے احکام تو بہت مشکل ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، اس کا ذکر یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ لَعَلَّكُمْ۔ آگے پھر بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، بحر کلزم کے کنارے ایلا نامی ایک شہر آباد تھا جس کو آج کل ایلات کہتے ہیں۔ بحر کلزم میں مچھلیاں بہت تھی اور ان کا پیشہ مچھلیوں کی تجارت تھا، مچھلیاں پکڑ کے کھاتے بھی تھے اور دور دراز تک سپلائی بھی کرتے تھے، اور ان پر ہفتے والے دن شکار کھیلنے پر پابندی تھی۔ باقی 6 دن مچھلیاں پکڑ سکتے تھے، اور ہفتے والے دن کے 24 گھنٹے، جیسے ہمارے جمعہ والے دن ہمیں اوپر جمعے کی تعظیم ہے نا، لازم ہم جمعے کی تعظیم کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہفتے کا دن تعظیم والا تھا۔ ان پر ہفتے والے دن شکار کرنے کی پابندی تھی، لیکن اللہ نے آزمائش بھی رکھی تھی کہ جتنی مچھلیاں ہفتے والے دن آتی تھی نا وہ عام دنوں میں نہیں آتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پابندی لگائی، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بھی انہوں نے مذاق بنایا اور بدل دیا۔ لیکن شکار کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں 3 طرح کی جو ہے وہ پارٹیز بن گئی۔ ایک تو پارٹی وہ تھی جس نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا تھا، دوسری وہ تھی جنہوں نے ان کو ایک، یعنی جو کرنے والے تھے شکار، ان کو ایک آدھ دفعہ منع کیا، جب دیکھا کہ یہ منع نہیں ہو رہا کہ تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے، اور تیسری پارٹی وہ تھی جو آخر دم تک ان کو اس پر سمجھاتے رہے۔ پھر جو شکار کرتے تھے اللہ نے ان کے لیے مزید آزمائش کر دی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہوتی، یہ دیکھ کر برداشت نہیں کرتے اور ہیلے بہانے کے ساتھ شکار کھیلتے تھے۔ بحر کلزم سے چھوٹے چھوٹے چیزیں نکالتے اور ان کے ذریعے پانی تالابوں کو لگاتے، اور جدھر، یعنی پتھر پکڑتے پانی تالابوں کو روکتے، جدھر پانی جاتا مچھلیاں بھی ساتھ جاتی، پھر پیچھے سے پانی بند کر دیتے اور پھر پورا ہفتہ پکڑتے رہتے۔ انہوں نے اللہ کے ساتھ ہیلا کیا، مچھلیوں کو یہ جو بند کرتے تھے نا یہ ان دنوں میں کرتے تھے، اور پھر ان کا خیال تھا ہم ہفتے کے دن تو شکار نہیں کرتے، ہم تو شکار دوسرے دنوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا خیال تھا نا اللہ تعالیٰ نے اس پہ رد کیا ہے اور اس پر بیان کیا ہے کہ بھئی ان کا معاملہ ایسا تھا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کریو، شریعت کی خلاف ورزی ہے، تو کہتے ہیں ہم ہفتے والے دن تو شکار نہیں کرتے۔ جیسے ہم آج کے دور میں دین کو بدل دیتے ہیں نا، اور ہمارا خیال ہے دین تو یہ ہے، ہم تو ویسے نہیں کرتے خلاف، کیونکہ ہم بنی اسرائیل والے کام ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے بھی دین کو بدل دیا، ہم نے بھی دین کی کوئی اور صورت اختیار کر لی۔ تو ان کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ تو جب انہوں نے چلاکی کی تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا اور بوڑھوں کو خنزیروں کی شکل میں بدل دیا، کیونکہ وہ ان کو روکتے نہیں تھے۔ بندر اور خنزیر بننے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ یہ 3 دن تک زندہ رہے تھے، اور پھر 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کیا۔ لیکن جو آج کل کے بندر اور خنزیر موجود ہیں یہ ان لوگوں کی نسل نہیں ہے، یہ مستقل حیوانوں کی نسل ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، لیکن ایسے واقعات سے نصیحت و عبرت وہی حاصل کرتے ہیں جن میں انسانیت کماتا ہو۔ رب تعالیٰ ہمیں انسان بنائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، خود بھی نماز روزہ حج عمرہ کلمہ کو بچائے، ہم اور دوسروں کو بھی بچانے کی تلقین کریں۔ آگے دیکھیے، وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے
کیا کہا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذون ہزوا، وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ قالوا ادع لنا ربک، پھر وہ کہنے لگے اچھا دعا کیجیے اپنے پروردگار سے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتائے وہ گائے کیسی ہو۔ قالا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرہ، بے شک وہ گائے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل نو عمر، عوان بین ذالک، بلکہ اس کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، کرو تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، پھر کہنے لگے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما لونھا، وہ بیان کر دے ہمیں اس گائے کا رنگ کیا ہو۔ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ نے، انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا، خالص ہے ہو رنگ اس کا، تسر الناظرین، اور خوش کرتی ہے وہ دیکھنے والوں کو، یعنی دیکھنے والے کو بڑی خوبصورت بھائے آنکھوں میں اور خوبصورت لگے۔ پھر قال ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کر دے ہمیں، ماہیا، کہ وہ گائے ہو کیسے، کیونکہ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ جو گائے کا معاملہ ہے مشتبہ ہو گیا ہم پر، وَإِنَّا إِن شاء اللہ، اور بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، لمہتدون، تو ہم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ لا ذلول، بے شک وہ گائے ایسی ہو جو نہ تابع کی ہوئی ہو، تثیر الارض، کہ نہ اس نے ہل چلایا ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے پانی پلایا ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور ان چیزوں سے وہ پاک ہو اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ ساری بات سن کے قالوا، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، ہاں اب تم نے کام کی بات بتائی ہے، اور انہوں نے کہا اب تم نے کام کی بات بتا دی ہے، جئت بالحق فذبحوها، اور انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، وہ ایسا کرنے والے نہیں۔ بنی اسرائیل میں واقعہ ہوا ایک قتل کا، ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عامل، یہ بڑا مالدار تھا اور لیکن بے اولاد تھا، جبکہ ایک حدیث میں ایک تفسیر میں آتا ہے کہ اس کے چچا زاد بھائی بڑے غریب تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ ہم بھوکے رہتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ کھانے پینے کو مال نہیں ہے، تو تم اپنا مال ہمیں دے دو، تو لیکن اس نے دینے سے منع کر دیا، اور وہ تھا بھی بخیل۔ تو انہوں نے سوچا، یہ جو چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے کہا دیکھو اس نے ہمیں مال تو نہیں دیا اور اس کے اور کوئی وارث بھی نہیں ہے، یعنی اس کا آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، اس کے وارث صرف ہم ہیں، لہٰذا ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد قاتل خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ہمارے چچا زاد کو کسی نے قتل کر دیا، اس کی تحقیق کرو۔ تو وہ قاتل خود ہے، اور قاتلوں کی یہ جو سوال ہے نا، ہمیں بتائیں وہ کیسا ہو، ہمیں بتائیں وہ کیسی ہو، یہ جان بوجھ کے کر رہے تھے تاکہ معاملہ رفع دفع ہو۔ یہ جو قوم ہے نا جو آئی، اس سے وہ آدمی مراد ہے جو قتل کر کے خود مدعی بن کر آئے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بقرہ کو، یعنی گائے کو یا بیل کو جو ہے وہ اب تمہیں قتل کرنا ہے اور اس کا ایک حصہ اس کے جسم سے لگانا ہے، بعض نے کہا حصے سے مراد زبان تھی، بعض نے کہا دل، بعض نے کہا جگر، بعض نے کہا دم۔ تو انہوں نے پہلے تو مذاق سمجھا، تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ محض مسخرہ اور مذاق جاہلوں کا کام ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں یہ معاملہ کروں۔ اور یہاں ہمیں یہ سمجھ آئی بلا ضرورت سوالات بھی نہیں کرنے چاہیے، جیسے کہ انہوں نے کیا، حدیث میں آتا ہے کوئی بھی گائے اگر وہ ذبح کر دیتے تو کفایت کر جاتی، مگر انہوں نے فلما شددوا علی انفسہم شدد اللہ، جب انہوں نے اپنی جانوں پر سختی سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سخت پابندی لگا دی۔ حکم ہوا ففعلوا ما تؤمرون، پس کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے مختلف سوالات کرنے شروع کر دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا جب انہوں نے سوال کیے تو ان پر بھی وہی معاملہ اتنا ہی کمپلیکیٹڈ کر دیا گیا جتنا یہ سوالات کے ذریعے اپنے اوپر کرنا چاہ رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں وہ ایسی ہو مسلمہ لا شیۃ فیہا، ان چیزوں سے محفوظ ہو، یعنی اس میں داغ نہ ہو، کیونکہ یہ خود بھی تمنا کر رہے تھے، تو فرمایا ایسی ہو کہ اس میں کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو، لیکن ان کا خیال یہی تھا کہ بس یہ معاملہ رفع دفع ہی ہو جائے، یقین نہیں تھا ان کو کہ اچھا گائے بھی بولے گی، اور ان کے دلوں میں چونکہ بچڑے کی اور ویسی محبت ایک تھی پہلے جیسے انہوں نے پوجا کی تھی، تو اس وجہ سے انہیں کہا تھا کہ تم نے کرنی ہے گائے کو ذبح، تاکہ یہ گائے کو ذبح کرے نا تو ان کے دل سے اس کی جو محبت ہے وہ جائے، یہ اپنے سامنے اس کو مرتا دیکھے۔ آخر میں جب بتایا گیا وہ کیسی ہو تو کہنے لگے ہاں اب لائے ہو تم، میں موسیٰ حق کی بات، ان کا اپنے پیغمبر کو طرز خطاب دیکھیں کیسا ہے،
کہ انہوں نے جو کچھ پہلے فرمایا تھا وہ حق نہیں تھا، اور اب آپ نے حق بتایا. انسان کے مزاج میں ایسی ہوتی ہے سرکشی. کہا ہاں ابھی تک تم نے کوئی کام کی بات ہی نہیں کی موسیٰ، یہ جو بات بتائی نا یہ کام کی ہے. تو ان کا طرز خطاب سمجھے کہ کتنا بے ادب تھے یہ لوگ. بہرحال گائے کا ایک حصہ جب مقتول کو مارا گیا، اس نے اٹھ کے بتا دیا کہ میرے قاتل یہی ہیں، تو ان کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور وراثت سے بھی محروم کر دیا گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُتْلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، بس اس قتل کو تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اس کو جس کو تم چھپاتے ہو. وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس کہا ہم نے مارو اس مردے کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے اللہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے. من بعد ذالک، اس کے بعد. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ دل پتھروں کی طرح ہیں. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے ہے. لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یہ پھوٹ پڑتی ہیں ان سے نہریں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور نکلتا ہے اس پتھر سے پانی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ، اور بعض پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں. من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. واللہ بغافل عما تعملون، نہیں ہے اللہ غافل اس کاروائیوں سے جو تم کرتے ہو. آفتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو. ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے. وقد کان فریق منہم، اور تحقیق تھا ایک گروہ انہی میں سے. یسمعون کلام اللہ، سنتا تھا وہ اللہ کے کلام کو. ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتا تھا. من بعد ما قالوہ، بعد اس کے کہ وہ اس نے اس کلام کو سمجھ بھی لیا. وہم یعلمون، اور وہ اس کو سچ بھی جانتا تھا لیکن بدل دیتا تھا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے. قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے ساتھ. قالوا تحدثونهم، تو کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے. بما فتح اللہ علیکم، وہ چیز جو ظاہر کی اللہ نے تم پر. نہ بیان کرو مسلمانوں سے. اے یہودیوں، کیوں کہتے ہو کہ اللہ نے قرآن میں تورات میں تمہاری باتیں بتائی ہیں، تمہاری تصدیق کی ہے. اس طرح کرو گے حاجوکم بھی، تو وہ جھگڑا کریں گے اس کے ذریعے. عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے. اولا یعلمون، اللہ نے فرمایا کیسی بات ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم، اللہ تو جانتے ہیں. ما یسرون، جو وہ چیزیں چھپاتے ہیں. وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. گزشتہ رکوع میں اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کیا تھا، اور موسیٰ کے پاس آئے تھے تو ان کے قاتل کا کیسے پتہ لگوایا گیا وہ بیان ہوا. اور پھر فرمایا کہ جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، اور قتل ناحق پڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بڑا جرم ہے. اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، یہ ساری دنیا کا تباہ ہو جانا اللہ کے ہاں آسان ہے بنسبت ایک مومن مرد کے ناحق قتل ہونے سے جو اللہ اللہ کرتا ہو. یعنی اللہ کے راستے کا جو ولی دنیا سے چلا جائے نا تو ساری دنیا تباہ ہو جائے، وہ نقصان چھوٹا ہے. لیکن اللہ والا اگر دنیا سے چلا جائے تو یہ نقصان بڑا ہے. تو بس کہا ہم نے مارو اس مردے کو گائے کے بعض حصے کے ساتھ. وہ کون سا حصہ تھا میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا. زبان، دل، جگر، دم، اس میں سے کوئی چیز. اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو جس طرح اس کو زندہ کیا مرنے کے بعد. اور یہ احیا موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا واقعہ، یعنی 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے کے گئے، ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ پہلا تھا. اور یہ جو عامل کا قتل ہو جانا ہے نا، اس کو زندہ کرنے کا وہ ہوا اللہ کے حکم سے، لیکن احیاء موسیٰ کہتے ہیں اس کو. یہ دوسرا واقعہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دکھاتے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں، کیا تم نہیں سمجھتے. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. اس کے بعد کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ چکے ہو. کون کون سی نشانیاں. منوسلوا، بادلوں کا سایہ، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا، دریا میں فرعونیوں کا غرق ہونا، مردوں کا زندہ ہونا. اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کے دل نرم ہونے کے بجائے سخت ہو گئے. اور کیسے سخت ہے. دل پتھروں کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے. پتھر سے لوہا زیادہ سخت ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گھستی نہیں ہیں، جیسے کہ ہیرا ٹوٹ جائے گا مگر گھسے گا نہیں. لوہا، تانبا، سونا، یہ گھس جاتے ہیں. ہیرا چونکہ گھستا نہیں، اس لیے بعض گھڑیوں کی کے اندر بھی ہیرے لگائے جاتے ہیں. بہرحال تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پتھر سے مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے پتھر.
پھر فرمایا ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ بعض پتھروں میں سے ایسے ہیں جن سے پھوٹتی ہیں نہریں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پتھروں سے چشمے بہ رہے ہوتے ہیں، اور اتنی مقدار میں کہ آگے ان سے نہریں دریا بن جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری تھی تو اس سے 12 چشمے نکلے تھے نا، تو وہ بھی تو پتھر ہی تھا نا۔ فرمایا بعض پتھر ایسے ہیں جو کام کے ہوتے ہیں، اور بے شک ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، بس نکلتا ہے اس پتھر سے پانی تھوڑی مقدار میں، تو ان سے اتنا تھوڑا فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور بے شک ان پتھروں میں بعض ایسے جو گر پڑتے ہیں اللہ کی طرف خوف سے، یعنی یہ تیسری قسم میں بھی نہیں آ رہے کہ چلو ٹھیک ہے فائدہ نہ دے لیکن اللہ کا خوف تو رکھیں، جو اس میں بھی نہیں ہے۔ پہاڑوں میں کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے پتھر خود بخود گر پڑتے ہیں، بظاہر ان کو گرانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو رب تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کی کبریائی کا خوف ہے، اور ہر چیز اللہ کی حمد کی تسبیح کرتی ہے، سبحان اللہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو فرمایا اللہ غافل نہیں ہے ان سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور پتھروں میں بھی دیکھیں زیرو، اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کو بھی ابھی بھی جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس سے گزرتے تھے وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، پتھر تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کیا کرتا تھا۔ بہرحال ان کے متعلق بیان کیا گیا تحقیق ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے سنتا ہے وہ اللہ کے کلام کو پھر اس کو بدل دیتا ہے، بعد اس کے انہوں نے سمجھ بھی لیا اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بدلا، یعنی تورات ان کی زبان میں تھی، اس کو پڑھا سمجھا مگر اس کی تفسیر اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو تورات سے ثابت کرتے ہیں، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے باز کے پاس، یعنی چھوٹ یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں جب، تو اپنے رئیسوں سے اپنے مذہبی سرداروں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کیا تم بیان کرتے ہو ان کے سامنے وہ چیز جو ظاہر کی اللہ نے تم پر، یعنی اسلام سچا مذہب ہے اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں کیونکہ اس کی سچائی کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے، تو یہ لوگ تمہارے اس اقرار کو قیامت والے دن تمہارے خلاف حجت کے طور پہ پیش کریں گے۔ یعنی یہ آپس میں کہتے ہیں کہ تم تورات کے متعلق بیان کر رہے ہو نا ان کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مسلمانوں کو، کہ تورات کا ذکر، تورات میں تم مسلمانوں کا ذکر ہے، تو ایسا نہیں کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ قیامت کے دن حجت پیش کر دیں گے تمہارے نام لے کر اللہ کے سامنے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکتے، اس کو چھپائیں یا ظاہر کریں، اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب جو نہیں جانتے کتاب کو، الا مگر امانیہ مگر جھوٹی آرزویں، وَإِنَّ مِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ پس خرابی ہیں لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب جو لکھتے ہیں کتاب بِأَیْدِیہِم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اس طرح اس لیے کرتے ہیں، یعنی کتاب کو بدلتے اس لیے ہیں، لیشتروا به ثمنا قلیلا تاکہ اس کے ذریعے وہ تھوڑا سا دنیا کا مال لے لیں، فویل لهم مما خرابی ہے ان لوگوں کے لیے اس چیز سے کتبت ایدیہم جو لکھی ان کے ہاتھوں نے، وویل لهم ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکسبون اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی یہ کتنا گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے، قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور وہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا کہ ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ جو یہ لوگ تھے یہودی تھے، ان کے متعلق سمجھ لیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ احکام جیسے سمجھتے ہیں جو ان کو سمجھ آتی ہے، بات سمجھ آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی سمجھ نہیں آتی باقی باتیں، مطلب یہ ہے کہ جو ان کو لگتا ہے یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے اس کو یہ بدل کے اپنی مرضی سے لکھ دیتے تھے، اور جہاں لگتا تھا کہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں یہ جو حکم ہے اس کو رہنے دیں، اس کو یہ رہنے دیتے تھے، یہ لکھنے سے مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم اور ہلاکت ہے ان کے لیے مما یکتبون اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں، وقالوا اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، الا ایام معدودات مگر گنتی کے چند دن، یہ کہتے تھے ہم نے 40 دن سانوری جادوگر کے پیچھے لگ کے بچڑے کی پوجا کی تھی تو ہمیں صرف 40 دن آگ چھوئے گی،
بولا نبی آپ فرما دیجیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے پکڑ لیا اللہ کے ساتھ کوئی عہد؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اگر ایسی بات ہے تو اللہ تو عہد کے خلاف نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ، کیا تم اللہ پر ایسی باتیں کہتے ہو ما لا تعلمون، جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ بلا کیوں نہیں، من کسب سیئہ، جس نے کمائی برائی، وحاطت به خطیئتہ، اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ پہلے تعلیم یافتہ یہودیوں کا ذکر تھا، اب یہاں سے ان پڑھ یہودیوں کا ذکر ہے، لیکن دشمنی میں سب برابر۔ یعنی ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب کو مگر اپنی جھوٹی آرزوؤں کے مطابق، اور وہ نہیں ہیں مگر گمان کرتے، جیسا اکثر جاہل سینہ بسینہ نقل ہوئی ہوئی باتیں، عجیب و غریب کہانیاں ہم آگے کی آگے بیان کرتے رہتے نا، تو یہ بھی کچھ ایسے معاملات کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وہ ان پڑھ یہودی ہوں یا پڑھے لکھے ہوں، یہ مشن میں ایک ہی ہیں، کیونکہ یہ آپ سے دشمنی مول لیتے ہیں، جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ویل ہے ان کے لیے، ویل جہنم کے ایک نچلے طبقے کا نام ہے۔ جب آدمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو گلتا سڑتا 70 سال کے بعد نیچے گرے گا، یہ حال ہے ایسے لوگوں کا، الامان والحفیظ۔ 70 سال کے بعد ہی نیچے پہنچے گا، تو ایسے لوگوں کا جو اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھتے ہیں، بدلتے ہیں، اپنی مرضی کا دین اپناتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، مما یکسبون، اس کمائی سے جو وہ کماتے ہیں۔ تو رات میں تحریف کر کے وہ اپنی طرف سے قصے کہانیاں شامل کر کے لوگوں کے آگے فروخت کرتے تھے اور رقم بٹورتے تھے، فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے، دوزک۔ اور فرمایا کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں مگر گنتی کے چند دن۔ اور ان کا یہ اعتقاد تھا جتنے دن موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف بیٹھے تھے، ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن، ہم بھی 40 دن دوزخ میں رہیں گے اور پھر دوزخ سے نکل کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں ایک جگہ آتا ہے کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہودی یا عیسرانی، عیسائی۔ یہود کہتے تھے جنت ہماری ہے، عیسائی کہتے تھے جنت ہماری ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ 7 دن یا 40 دن دوزخ میں رہنے کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ اگر ایسا ہے تو اللہ تو خلاف وعدے کے نہیں کرتا، لیکن اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اور فرمایا ہر بندے نے جو برائی کی اس کا وہ بدلہ پائے گا، کیونکہ یہ یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، اور نصارہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے بہتان جو ہیں ان کے خیال میں اللہ پہ لگاتے ہیں، اور پھر بھی ان کا خیال ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ان کی خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے قرآن کی، فہم اور اللہ کی مزاج کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم اس کاموں سے اور ایسے کاموں سے بچیں جیسے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے، وہ کیا عہد تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرنا مگر صرف اللہ کی، یہ عہد تھا۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ذی القربہ قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، والیتامى یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والمساکین مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہنا، واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو دیتے رہنا، ثم تولیتم، لیکن تم تو پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تھے تم میں جو نہیں پھرے، وانتم معرضون، اور تم تو اعراض کرنے والے تھے یہودیوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لے لیا کہ لا تسفكون دماءكم، تم نہیں بہاؤ گے تم اپنے خون، ولا تخرجون انفسکم، اور تم نہیں نکالو گے اپنی جانوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہی دیتے ہو، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم یہی تو ہو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، چڑھائی کرتے ہو تم ان پر، وبالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آئیں تمہارے پاس وہ قیدی بن کر، تو فادوہم، فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر اخراجہم، ان کو ان کے گھروں سے ہی نکالنا ہی۔ اس میں ایک واقعہ ہے خاص، میں اس کو آپ کو تشریح میں بتاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم افتؤمنون ببعض الکتاب، تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو تم کتاب کے بعض حصے کا، فما جزاء، پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذلک منکم، جو کرتا ہے تم میں یہ کروائی، مگر اس کا بدلہ کیا ہے؟ خزی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، و یوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون، وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ، نہیں ہے اللہ بغافل، غفلت کرنے والا، عما تعملون، ان کاروائیوں سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین،
یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان پر سے عذاب، ولا هم ینصرون، نہ ایسوں کی مدد کی جائے گی. پہلے سے بنی اسرائیل کی زیادتیوں اور خرابیوں کا ذکر تھا، تو اس رکوع میں بھی ان کی زیادتی کا ذکر ہے، ان کی ڈھرمی یا بغاوت کا ذکر ہے. پہلے یہ ان کا عہد ان سے یہ لیا گیا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے ہیں انہوں نے پہلے سے یہ سبق دیا، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو انہیں یہ حکم تھا کہ تم نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہیں ماننا. نمبر دوسرا حکم تھا وبالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. یہ دونوں حکم ایسے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے تک یہی حکم رہے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی ہر بات ماننا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ ہو وہ بات ان کی ماننی چاہیے. آگے تھا ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یعنی بول چال میں لین دین میں ان کا پورا پورا خیال رکھنا. چوتھا حکم تھا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ تمہارے فرائض میں داخل ہے. اپنے محلے، شہر یا قصبے میں یتیم کو تلاش کرو، ان کی ضرورتوں کا انتظام کرو، ان کا پورا خیال رکھو. آگے تھا پانچواں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا خیال رکھو. مسکین اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے، تھوڑی بہت آمدن ہوتی ہے مگر اخراجات آمدن سے زیادہ ہوتے ہیں. وقوموا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی بات کرو، کسی کو چھڑ یعنی کہ یہ ایسی بات نہ کرو جس سے فساد ہو، جس سے لڑائی ہو، ضد ہو. شرافت والی بات کرو، ادب والی بات کرو. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ یہودیوں پر صرف 2 نمازیں فرض تھی. آگے انہیں حکم تھا زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی ہم پر زکوٰۃ کا 40واں حصہ ہے نا، ان پر چوتھا حصہ فرض تھا. یعنی 400 میں سے ان کو 100 دینار دینا پڑتا تھا، اور 4000 میں سے 1000 دینا پڑتا تھا، اور ہمیں 100 میں سے 2.5 روپے اور 1000 میں سے 25 روپے دینے پڑتے ہیں. بڑی سہولت ہے ہمارے لیے، لیکن بنی اسرائیل کے کاموں میں تھوڑی سختی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن تم پھر گئے مگر تھوڑے تھے تم میں جو نہیں پھرے. آگے جو چیز واضح ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم سے 3 وعدے بھی لیے تھے، 3 وعدے. پہلا کیا؟ کسی کو نہ قتل نہ کرنا. جس طرح آج کل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دیتے، اس طرح نہیں، کہ تم نے کسی کو قتل نہیں کرنا، کہ تم نہیں بہاؤ گے خون. برادری رشتہ داروں کو قتل کرنا یہ کوئی اپنا ہی خون بہانا ہوتا ہے. تو یہ حقوق العباد کی حق تلفی فرمایا، ایک تو خون نہیں بہانا. دوسرا وعدہ یہ کیا گیا تھا نہیں نکالو گے تم اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے. وہ اس طرح کرتے تھے، ان میں جو طاقتور ہوتا وہ کمزوروں کو ان کے بنے بنائے مکانوں سے نکال دیتے اور اس پر قبضہ کر کے خود داخل ہو جاتے، جیسے آج کل فلسطین پر یہودی کر رہے ہیں. یہ ان کا پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ زبردستی جو ہے نا یہ بنے بنائے گھروں پہ قبضے کر لیا کرتے تھے اور وہاں کے رہنے والوں کو نکال دیتے تھے. ان کو حکم تھا ایسا نہیں کرنا. اللہ نے ان کو اس بات سے روکا اس لیے تھا کہ پتا تھا یہ کام کریں گے. آگے تھا اور اگر آئے تمہارے پاس قیدی بن کر فدیہ دے کر ان کو چھڑوا لیتے ہیں. یعنی مدینہ طیبہ میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو اکثر آپس میں لڑتے رہتے تھے. یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ اوس کا حامی تھا، یعنی ان کی حمایت کرنے والا تھا، اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے طرفدار تھی. یعنی اوس اور خزرج دونوں کے ساتھ ایک ایک یہودی قبیلہ مل کر ساتھ دیتا تھا. تو اوس اور خزرج کی آپس میں جنگیں ہوئی. جب ایک قبیلے دوسرے پہ غالب آ جاتا تو ان کو بھی قتل کر دیتے، گھروں سے بھی نکالتے اور قیدی بھی بنا لیتے. اب ان کی برادری کے لوگ جب قیدی بن جاتے اور ان سے اپنی زمینوں اور باغوں میں کام کرواتے اور وقت پر صحیح معنی میں ان کو یہ اجرت بھی نہیں دیتے تھے. تو یہاں تک تو یہ معاملہ تھا ان کا کہ ان کو قیدی بنا لیتے اور ان کو سب سے پہلے انہیں گھروں سے نکال لیتے، بعد میں انہیں قیدی بنا لیتے اور پھر ان پہ ساتھ میں کیا کرتے کہ ان سے کام لیتے. تو اللہ تعالیٰ قیدی بن جاتے اور ان سے اپنی زمین اور باغوں میں کام کرواتے اور وقت پر صحیح معنی میں ان کو خرچہ بھی نہ دیتے. تو پھر یہ چندہ اکٹھا کر کے ان کو رہا کراتے، کیونکہ ان کو حکم تھا اگر تمہارے آدمی گرفتار ہو جائیں تو انہیں رہا کراؤ. یہ یہودیوں کو حکم تھا ان کی مالی امداد کرو، تو اس پر انہوں نے حکم پر تو عمل کرتے، صرف ان کو قیدی ہو جاتے تو ان کو چھڑوا دیتے. اللہ نے فرمایا تم پر تو حرام یہ بھی تھا کہ انہیں گھر سے نہیں نکالنا. اس حکم پر عمل نہیں کیا، پہلے دشمنوں کے ساتھ مل کے ان کو ان کے گھر سے نکال دیا، قیدی بنوا دیا، پھر جب وہ قید ہو کر آئے تو پھر انہیں چندہ اکٹھا کر کے تم رہا کر رہے ہو. تمہیں تو حکم تو گھروں سے نکالنے کا بھی نہیں تھا، اس حکم کو نہیں دیکھتے تم، اور رہا کرنے کا تمہیں حکم یاد آ جاتا ہے. یہاں اللہ نے اس پر تنبیہ کی. اور آخر میں فرمایا قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے یہ سخت عذاب کی طرف. جہنم میں بھی طبقات ہوں گے، سب سے کم درجے کا عذاب سب سے اوپر والے طبقے میں ہوگا، جن میں
کلمہ پڑھنے والے گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا، لیکن اس کی آگ بھی دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ہلکے عذاب سے بھی ہم سب کو بچائے۔ اس سے نیچے والے طبقے میں نصارہ ہوں گے، اور اس سے نیچے والے طبقے میں یہودی ہوں گے، اور منافقین سب سے نیچے والے طبقوں میں ہوں گے۔ کیونکہ قرآن میں ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، کیونکہ منافقت کا فتنہ سب سے زیادہ فتنہ ہے الامان والحفیظ۔ یہاں تک یہ بیان تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، اور بھیجے ہم نے لگاتار ان کے بعد کئی رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور دی ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بینات واضح دلیلیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تائید کی ان کی پاکیزہ روح کے ساتھ، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا، کہ جب بھی کوئی رسول آئے تمہارے پاس وہ چیز لا تہوا انفسکم جسے تمہارے نفس نہیں چاہتے ہوں، استکبرتم تو تم نے تکبر کر لیا، فریقن کذبتم بس پیغمبروں کے ایک فریق کو تو تم نے جھٹلایا، اور فریقن تقتلون اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا، وقالوا قلوبنا غلف، اور کہا انہوں نے ہمارے دلوں پہ غلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ غلاف نہیں، ان کے دلوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب، جب آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، جو تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے، وَكَانُوا مِن قبل، اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون، فتح کے لیے توسل حاصل کرتے تھے، علی الذین کفروا، ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں، فلما جاءہم، پس جب آ گئی ان کے پاس، ما عرفوا، وہ ذات جس کو انہوں نے پہچان لیا، یعنی نبی علیہ السلام، وکفروا بہ، تو ان کا انہوں نے انکار کیا، فلعنۃ اللہ الکافرین، ایسے کافروں پر اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی لعنت ہے۔ سمجھترو بھی انفسہم، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنے جانوں کے لیے، این یکفروا، یہ کفر کرتے ہیں، بما انزل اللہ، ان چیزوں کا جو اللہ نے نازل فرمائی، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ من فضلہ، یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، وباؤوا بغضب علی غضب، بس لوٹے وہ غضب پر غضب لے کر، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا، کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ تورات کا آسمانی تورات جو ہے آسمانی کتاب ہے، اور آسمانی کتابوں میں سے قرآن کریم کے بعد بہت بڑا مقام ہے اس کا، اور بھیجے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے بنی اسرائیل میں لگاتار انبیاء، اور پچھلی جانب جہاں دیکھا جاتا تھا انبیاء ہی تھے، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو لگاتار قطار میں پیغمبر ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پیغمبر جن کو ہم نے کتاب بھی دی، اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ ہیں۔ عیسیٰ جو لفظ ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مبارک اور سردار، اور مریم علیہ السلام کا معنی ہے عابدہ، مریم کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے والی۔ حضرت مریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم میں ان کے سوا کسی عورت کا ذکر نہیں ہے، نہ پہلی امتوں میں سے کسی عورت کا ذکر ہے، نہ اس امت میں سے، اور ان کا بیٹا 30 مرتبہ، ان کا نام حضرت مریم علیہ السلام کا قرآن میں ذکر 30 مرتبہ آیا ہے، تو اگر نکالا جائے تو اوسطاً فی پارہ ایک دفعہ ان کا نام تو آیا ہے۔ حضرت مریم کا 30 بار قرآن کریم میں 30 بار نام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی، اور عیسیٰ بن مریم فرمایا، اس بات کی دلیل ہے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اگر باپ ہوتے تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم نہ کہتے۔ اللہ فرماتے جب کبھی بھی ان کے پاس نبی آتے تو یہ اس نبی کا انکار کر دیتے، یا اس نبی کو قتل کر دیا کرتے تھے، ان کا طریقہ تھا۔ اور بھی سمجھتا رہو بھی انفسہم، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنے جانوں کے لیے، یعنی اپنی جانوں کے لیے انہوں نے کفر خرید کر برا سودا کیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لو بما انزل اللہ، اس چیز پر جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، صرف اس چیز پر جو ہم پہ نازل ہوئی ہے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہم انکار کریں گے اس کے علاوہ ہر چیز کا، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی بھی جو ان کے پاس ہیں۔ بولے نبی آپ فرما دیجئے کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، کیوں تم قتل کرتے ہو اللہ کے پیغمبروں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو،
وَلَقَدْ جَاءَكُم موسیٰ، البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح دلیلیں، لیکن ثم اتخذتم العجل، پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنایا، من بعدہ، اس کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم تو ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو، اور ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ اب جو ہم تمہیں حکم دینے لگے ہیں اس قوت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، واسمعوا، اور سنو، تو تم نے کہا سمعنا، اچھا ہم نے سن تو لیا، وعصینا، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی اتنی سرکشی کرتے تھے تم، واضح کہہ دیتے تھے سننا ہے، سمجھ آ رہی ہے، سن رہے ہیں، مانیں گے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اشربوا فی قلوبہم العجل، پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، آپ فرما دیجئے، بھی سما بری ہے وہ چیز، یامرکم بھی ایمانکم، جس کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کو تم مومنین، اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہو۔ قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے، عند اللہ خالصہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص، من دون الناس، لوگوں کے سوا، تو تم کیا کرو، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو، تمہیں لگتا ہے جنت کا گھر ہمارے لیے خالص، باقی سب کو چھوڑ کے، تو چلو ایسا کرتے ہیں، موت مانگتے ہیں، تم موت کی تمنا کرو کہ اللہ تمہیں موت دے تاکہ تم جنت میں تو جاؤ، تمہیں لگتا ہے خالص گھر تمہارا ہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ بما قدمت ایدیہم، ان کے وہ جو گناہ ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے، اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اے نبی آپ انہیں بہت زیادہ پائیں گے، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ حریص علی حیات، زندہ رہنے پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ یہ زندہ رہنے کی حرص رکھتے ہیں وہ جو لوگ مشرک ہیں۔ وَدْ وَاحَدُهُمْ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے، لو يعمر الف سنہ، کہ اس کی کاش اس کی عمر 1000 سال ہوتی۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اللہ نے فرمایا 1000 سال کی زندگی بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، ان یعمر، اگرچہ تمہیں 1000 سال مل بھی جائیں۔ اللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو بنی اسرائیل اور یہودیوں کی برائیوں اور تخریب کاریوں کا ذکر تھا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس کتاب پر جو تم پر نازل کی گئی، یہ حق ہے، سچ ہے، اور یہ سچ اور حق ہونے کی اتنی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس میں وہی ہے جو تمہاری اپنی کتابوں میں بھی ہے، اور اس نے سب سے پہلے آ کے تمہاری کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ رسولن تو یہ ہے، ایک اخلاقی بات بھی ہے، اگر کوئی ہماری بات نہیں تو ہم بھی اس کی مان لیتے ہیں، تو تمہیں چاہیے تو یہ ہے کہ تمہیں ہم نے یہ بات بتا دی ہے تو تم ہماری مان لو۔ تو جب تم نے پختہ ہے لے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر طور کو پہاڑ کو معلق کیا، اللہ نے طور پہاڑ کو کھیڑ کے ان کے سروں پر اس طرح کھڑا کر دیا جس طرح یہ مسجد کی یا کسی بھی چیز کی چھت ہوتی ہے، فرمایا پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، ہم نے مانا نہیں ہے، مطلب یہ کہ کتاب ہم نے سن لی مگر اس پر عمل نہیں کیا، تو انہوں نے کہا بھی ہم نہیں مانیں گے، سمجھ آ رہی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن نہیں۔ دوسرا یہ کہتے تھے جنت خالص ہمارا یہ حق ہے، کیونکہ جنت میں انہیں لگتا تھا یہودی داخل ہوں گے، نصرانیوں کو لگتا تھا نصارہ اور عیسائی داخل ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ آخر میں تو تمہارا گھر ہے، آخر تو پھر تمہارے لیے، تاکہ مرو اور جا کے جنت میں داخل ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا دل کے کھوٹے ہیں اور دل میں اپنے معاملات پتہ ہوتے ہیں، اس لیے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ تو زندہ رہنا چاہتے ہیں، زندہ بھی یہ یوں رہنا چاہتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کاش ہم کیا کریں 1000 سال۔ قل آپ فرما دیجیے من کان عدوا، جو شخص دشمن ہے جبریل کا، فإنہ نزلہ، بے شک پھر جبریل کا کام یہ ہے وہ قرآن کو لے کے نازل کرتے ہیں علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقاً، قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وہدن، کتاب قرآن تو خود ہدایت ہے، وہ بشرا، بشارت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدو للہ، جو شخص دشمن ہے اللہ کا، وہ ملائکتی ہی، اور اس کے فرشتوں کا، وہ رسولی، اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریل، اور جبریل کا، میکائیل، اور میکال کا، تو یاد رکھو فإن اللہ، اللہ عدو، دشمن ہے، للکافرین، کافروں کا۔ وجہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، ہم نے تو نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیات بینات، صاف صاف آیتیں، اور وما یکفر بها، اور نہیں اس کا انکار کرتے ان آیتوں کا مگر فاسق نافرمان لوگ۔ اب کلما عاہدوا، جب کبھی وعدہ کیا انہوں نے، عہدن، وعدہ،
नबदहू फेंक दिया इसको, फरीकुम मिनहुम इनमें से एक फरीक ने, बल अक्सरहुम ला युमिनून बल्कि इनमें से तो अक्सर ईमान ही नहीं लाते। वलम्मा जाअहुम रसूल जब आया उनके पास रसूल मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम तस्दीक करने वाला उस चीज की भी जो उनके पास थी, यानी हर नबी की भी और तौरात ज़बूर इंजील की भी। लेकिन नबदा फरीकुम मिनल्लज़ीन फेंक दिया एक ग्रोह ने इनमें से जिन्हें किताब दी गई, किताब अल्लाह अल्लाह की किताब को, वरा ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों के पीछे, कन्नहुम ला यअलमून गोया कि उसको जानते नहीं है। फेंक देने से मुराद है ना माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोले नबी आप फरमा दीजिए, मन का अदुबन जो शख्स दुश्मन है जिब्रील का, फ़इन्नहु नज़्ज़लहु बेशक उसी ने नाजिल किया इस कुरान को, अला क़ल्बिका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, बिइज़्निल्लाह लेकिन अल्लाह के हुक्म के साथ। और ये जो कुरान है मुसद्दिक, कुरान करीम तस्दीक करने वाला है लिमा बैन यदैहि उन किताबों की जो उनसे पहले नाजिल हुई। और कुरान करीम हिदायत है और खुशखबरी है मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए। मन का अदुबल्ला जो शख्स दुश्मन है अल्लाह का, उसके रसूलों का, फरिश्तों का, जिब्रील का, मीकाईल का, तो बेशक अल्लाह भी दुश्मन है काफिरों का। वलकद अज़लना इलैका हमने तो तहकीक हमने नाजिल की आपकी तरफ आयातिन बय्यिनात साफ साफ आयतें, वमा यकफुर बिहा और ए नबी इसका इनकार नहीं करता इन आयतों का मगर फासिकून नाफरमान लोग। अवकुल्लमा आहदू जब कभी वादा किया इन्होंने, आहदन वादा करना, नबदहू फेंक दिया उसको, फरीक़ुम मिनहुम इनमें से एक फरीक ने, वल अक्सरुहुम ला युमिनून बल्कि अक्सर इनमें से ईमान ही नहीं लाते। वलम्मा जाअहुम रसूलुन और जब आए उनके पास रसूल मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम जो तस्दीक करने वाले हैं उस चीज की जो उनके पास भी है, नबद फरीक़ुम मिनल्लज़ीन तो भी फेंक दिया एक गिरोह ने इनमें से, ऊतुल किताब जिन्हें किताब दी गई, किताब अल्लाह अल्लाह की किताब को, वरा अज़हूरिहिम अपनी पुश्तों के पीछे, कन्नहुम ला यअलमून गोया कि वो उसको जानते ही नहीं। अच्छा जी, इसमें जिब्राइल का हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाइल, जिब्रिल जो है वो जिब्रिल और ईल, ये दोनों अलग-अलग इब्रानी जुबान के लफ्ज हैं। जिब्रिल का मतलब होता है बंदा और ईल का मतलब होता है अल्लाह का, तो मतलब हुआ जिब्रील का अल्लाह का बंदा। और मीकाइल भी ऐसे ही है, मीक मीक और ईल, इसका मतलब ये है अल्लाह का बंदा। इसराफील का भी मतलब यही है, अल्लाह का बंदा। तो यहाँ जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को देखा भी, एक दफा तो जमीन पर और दूसरी मरतबा उन्होंने देखा था मेराज की रात। यहूद की दरअसल हजरत जिब्राइल से दुश्मनी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि हजरत जिब्राइल जो हुक्म लाते हैं ना वो अल्लाह ताला जो उनको भेजते हैं। और पहले तो इनका ये कॉन्सेप्ट था कि भाई ये तो अल्लाह की तरफ से है ही नहीं, ये तो इन्होंने खुद बना लिया। लेकिन फिर आखिर में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने पूछा कि हुक्म कौन लाता है, जब पता चला जिब्राइल, तो ये कहा था, कहने लगे अच्छा वो तो हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो तो जब भी हुक्म लाता है भाई सख्त ही हुक्म लाता है। लिहाजा आप ये कहें अल्लाह ताला से कि ये हुक्म जो है ना जिब्राइल ना लाए, बल्कि अल्लाह के कोई और फरिश्ते इसराफील लाए, क्योंकि हजरत इसराफील बड़े बारिश बरसाने पर उनकी ड्यूटी है, तो हजरत इसराफील के हकाम भी आसान ही लाते हैं, तो आप उन्हें बुलाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया देखो ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, जो इनसे दुश्मनी करेगा वो दरअसल अल्लाह से दुश्मनी करेगा। ठीक है। तो फरमाया असल बात ये नहीं है हुक्म कौन ला रहा है, असल बात ये जो हुक्म लाया जा रहा है क्या तुम उसको मानते हो। तो ये इख्लाफ इस तरह के किया करते थे। और फेंक दिया एक ग्रोह ने उनमें से जिन्हें किताब दी गई अल्लाह ताला की किताब को अपनी पुश्तों के पीछे, यानी उन्होंने अल्लाह की किताब तौरात से रूगर्दानी की। अगर ये लोग अल्लाह की किताब को किसी दर्जे में भी तस्लीम करते, यानी तौरात को मानते, तो खातमुन नबिय्यीन पे भी मान लाते, क्योंकि इनकी किताब में ही खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी की बिशारतें हैं। तो ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो इसका मतलब ये अपनी किताब को भी नहीं मानते। वत्तबअू और उन लोगों ने पैरवी की, मा ततलू शयातीन उस चीज की जो पढ़ते थे जिन्नात अला मुल्क सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद खिलाफत में। वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया, वलाकिन शयातीन लेकिन शयातीनों ने कुफर किया। युअल्लिमून अन्नास सिहर वो सिखाते थे लोगों को जादू। वमा उनजिला अलल मलकैनी और वो चीज जो उतारी गई दो फरिश्तों पर, बिबाबिला बाबुल शहर में, हारूत पर, व मारूत और मारूत पर। वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन और वो दोनों किसी को नहीं सिखाते थे, यानी वो दोनों किसी को जादू नहीं सिखाते थे, हत्ता यहाँ तक कि यकूला हारूत और मारूत ये कहते थे नवा नहनु फितना हम तो आजमाइश हैं, वला तकफुर बस तुम कुफर इख्तियार न कर लेना।
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، بس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے وہ چیزیں ما یفرقون بھی جس سے تفریق کرتے اس کے ذریعے وہ بین المرء و زوجہ مرد اور عورت کے درمیان، وما هم بضارین به، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے تھے جادو کے ذریعے من احد کسی کو بھی الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں ما یضرهم وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے، ولا ينفعهم اور ایسی چیزیں نہیں سیکھتے جو ان کو نفع دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں لمن اشتراہ البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا ما لہ بالآخرہ آخرت میں اس کے لیے من خلاق کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی جادوگر کے لیے آخرت میں کوئی اس کے لیے ثواب کی چیز نہیں ہے، ولا بئس ما شروا به انفسهم اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے، ولو انہم آمنوا اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے واتقوا اور اللہ سے ڈرتے لمثوبۃ من عند اللہ خیر تو البتہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے بہتر، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے بعض کا تعلق تو اسباب کے ساتھ ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے معارض وجود میں آتی ہیں، مثلاً چھری کے ذریعے گلا کاٹیں گے تو آدمی مر جائے گا، سینے میں گولی لگنے سے آدمی مر جائے گا، بعض دوائیں مفید ہوتی ہیں کیونکہ کھانے سے اللہ کی طرف سے شفا مل جاتی ہے، کہ جادو بھی اسی قسم کی ہے کہ جن کا تعلق اسباب سے ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں تو جو اسباب سے والا تر ہیں، ظاہری طور پہ ان کا اسباب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف رب تعالیٰ کا ہوتا ہے اور وہ ہو جاتی ہیں، جیسے معجزات اور کرامت۔ معجزات اور کرامت یہ بندے کا اپنا خیال نہیں ہے، بندے کا اپنا اختیار نہیں ہے، کرامت ولی سے ظاہر ہوتی ہے اور معجزات اللہ کے نبی سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے عطا کرتے ہیں، جیسے موسیٰ کو ید بیضا، عصا مبارک اور یہ چیزیں عطا ہوئی تھی، تو یہ معجزات ہیں۔ اولیاء سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جیسی چاہیں کرامت یا اللہ تعالیٰ ان سے ظاہر کروا دیتے ہیں۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں کے جو مولوی اور پیر تھے نا وہ جادو کرتے تھے، اور اس کے لیے جب کرتب کرتے عوام کو کہتے ہیں یہ ہماری کرامت ہے، عوام بڑی سطحی ذہن کے لوگ تھے، عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھتے تو کہتے واقعی یہ کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ اس جادو کی پھر بہرحال جب ان کے عوام کے ذہن بگڑ گئے اور بہت زیادہ، تو حضرت سلیمان کے ساتھ پھر وہ اس جادو کو ملاتے کہ یہ ان سے نقل ہوا آتا ہے، اور یہ جادو تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی کرتے ہیں، تو جبکہ وہ معصوم پیغمبر تھے اور ایسا برا کام وہ نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید بھی کی کہ ماں تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان کے سلیمان کے عہد حکومت میں جب حضرت سلیمان بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو انسانوں، جنوں، جانوروں، پرندوں پر بادشاہی کا حق عطا فرمایا تھا، اور وہ جانوروں اور پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور اس زمانے میں جنات انسانوں کو نظر آتے تھے اور جادو کرتے تھے، یہودیوں کے مولویوں اور پیروں نے اس جادو کی پیروی کی جو جنات پڑھتے تھے، یہ تو کفر تھا، لیکن جنات و شیاطین نے کفر اختیار کیا اور سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور جادو کفر ہے، حضرت سلیمان نے جادو نہیں سیکھا نہ سکھایا، یہ چیزیں جنات و شیاطین سے نقل ہوتی آ رہی ہیں، کرامت اور معجزے کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس آدمی سے کوئی عجیب و غریب چیز ظاہر ہو اس کو ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ولی ہے، ولایت کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، اگر آدمی ہی رئیس الاولیاء ایسا ہو جو دجال نظر آئے ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کرامت ہے۔ بہرحال یہاں فرشتوں کا ذکر ہے، ہاروت اور ماروت کا، وہ چیز جو اتاری گئی دو فرشتوں پر بابل کے شہر ہاروت اور ماروت پر۔ بابل ملک شام کا ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کی خاصی آبادی تھی، بابل شہر میں جادو کا بڑا زور تھا، جس طرح آج کل بھی کچھ جگہوں پہ جادو کا بہت زیادہ زور ہوتا ہے، بابل شہر میں جادو کا بڑا زور تھا، یہودیوں کے مولوی جادو کرتے تھے اور اس کو اپنی کرامتوں کا نام دیتے تھے کہ ہماری کرامت ہے۔ اللہ نے پھر جادو اور کرامت میں فرق کرنے کے لیے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو نازل کیا، وہ فرشتے مجمع لگاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے بھائی تمہارا مولوی جو کام کرتے ہیں یہ جادو ہے، ان کے قریب نہ جاؤ، یہ کرامتیں نہیں ہیں۔ لوگ کہتے تھے تم تو جادو جانتے نہیں ہو لہٰذا تم کس طرح کہتے ہو یہ جادو ہے؟ وہ کہتے رب تعالیٰ نے ہمیں جادو کا علم دیا ہے اور بتا بھی سکتے ہیں مگر وہ کفر ہے، اس لیے تم جادو نہ سیکھو، اور اگر تم اصرار کرو گے تو ہم تمہیں سکھا بھی دیں گے، مگر ہم آزمائش اور امتحان ہے، تمہاری آزمائش کے لیے ہی بھیجے گئے۔ تو وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے کہ بے شک ہم آزمائش ہیں اور لہٰذا تم کفر اختیار نہ کرو، مگر اس کے باوجود لوگ ان سے سیکھتے اور انہوں نے لوگوں کو جو چیزیں بتائی وہ منتقل ہوتی آ رہی ہیں آج تک۔ اور لوگ ان سے سیکھتے بھی ایسے علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، یعنی میاں بیوی میں لڑائی جیسے آج تک
آج بھی اگر جادو ہوتا ہے تو اس طرح کے کانسیپٹ لوگوں کے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت کیوں ہے، ان کے اندر جدائی ڈال دی جائے. لیکن اللہ نے انہیں آیات میں فرما دیا کہ یہ جو جادوگر ہے نا، اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں کوئی حصہ. اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو جادو ایک قبیح فعل ہے، انتہائی مذموم اور برا کام ہے. ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنو، ہے وہ لوگوں جو ایمان لے لا تقولوا راعینا، تم راعینا مت کہو، وقولوا انظرنا، تم تو کہو انظرنا، ہماری مہلت کیجئے، نظر کرم کیجئے. یہ جملے بولو. واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور نہ مشرکوں میں سے، ان ينزل علیکم من خیر، کیا نہیں پسند کرتے کہ مسلمانوں پہ اتاری جائے کوئی بھلائی میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. جبکہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے. اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ من آیا، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیت کو، اور ننسیہا، یا اس کو مٹا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلیہا، یا اس جیسی لے آتے ہیں. علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، لہ ملک السماوات، اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمینوں کی، وما لہ من دون اللہ، اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے، من ولی، مددگار، ولا نصیر، نہ حمایتی، نہ مددگار. ام تريدون، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ سوال کرو تم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر، اور جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو بالایمان، ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. یہود و نصارہ کی شرارتوں کا ذکر تھا. ان آیت میں بھی ان کی ایک شرارت ہے. وہ کیا؟ کہ وہ نبی علیہ السلام اور ایمان والوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام کے خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے تھے. ان میں شہری بھی ہوتے تھے، ان میں دیہاتی بھی، تعلیم یافتہ بھی، ان پڑھ بھی، ذہین بھی، اور غبی بھی، متوسط ذہن کے لوگ بھی. ہر مجلس میں ہر طرح کے آدمی موجود ہوتے ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا پیدا نہیں کیا ہوتا. آپ کے مجلس میں ہر طرح کے آدمی ہوتے تھے. تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی اور کہا راعینا، حضرت ہماری رعایت کیجیے. بیان ایسے طریقے سے ہو کہ یہودی دیہاتی بھی سمجھ آئے، شہری بھی، پڑھے لکھے بھی، یعنی ایسا لفظ استعمال کیا. مگر یہودی اس لفظ کو غلط مراد لیتے تھے. اس کی جگہ وہ راعینا مراد لیتے احمق اور جاہل کے معنی. اور راعینا بولتے اور آپس میں ہنستے کہ ہم نے محمد کو احمق اور جاہل کہا ہے. معاذ اللہ سم معاذ اللہ، اس طرح بھی شرار کرتے. اور بس اوقات راعینا کہتے، جس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا. اسی طرح یہودی جب آپ کے پاس آتے تو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکم، کہ تم پر موت ہو. السلام علیکم. حضور کو پتہ چل جاتا تھا، حضور فرماتے وعلیکم، یعنی تم پر بھی. یہ نہیں فرماتے وعلیکم السلام، بلکہ فرماتے تم پر بھی، یعنی جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ آپ پر لوٹ کے جائے. تو یہاں جو یہ راعینا کہتے اللہ تعالیٰ نے آیات نظر انہیں نہیں کہنا ہے. یہودی اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ انظرنا کہنا ہے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجیے. اس سے اتنی بات سمجھ آ گئی کہ اگر جملہ صحیح ہو اور اس سے مراد غلط ہو تو اس کا بولنا بھی صحیح نہیں ہے. لہذا اس طرح کے جملے جس میں مراد غلط ہو اس کو بولنا بھی صحیح نہیں ہے. پھر یہ یاد رکھیے، نبوت کسبی چیز نہیں، کمانے سے نہیں ملتی. نبوت جس کو اللہ چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. ان کو مسئلہ یہ تھا کہ یہ نبی کیوں بن گئے، تو بتایا گیا اللہ تعالیٰ خاص کرتے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے. وہ حکیم ہے، خبیر ہے، ہر شخص ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس نے جن کے لائق نبوت دیکھی ان کو عطا کر دی. لہٰذا نبوت کمانے والی چیز نہیں، یہ اللہ کا فضل، اللہ جس سے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کچھ عرصے بعد بندوں کی بہتر چیز لے آتے ہیں. نسخ کیا ہے اس کو سمجھ لیں. نسخ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، پھر کچھ عرصے بعد بندوں کی نسبت سے اس کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرما دیا. اس پر یہود و نصارہ و مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کے حکموں میں یہ تبدیلی کیوں آتی ہے. ایسا تو وہ کرتا ہے جس کو علم نہیں ہے، یعنی نسخ کیوں ہوتا ہے. نسخ سے ان کو مسئلہ تھا کہ نسخ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھول جاتے ہیں یا اللہ کو سمجھ نہیں آتی پہلے، بعد میں پتہ چلتا ہے اللہ کو. تو یہ اس طرح اعتراض کیا کرتے تھے. یہ دراصل انہی کی آزمائش کے لیے تھی یہ چیزیں. اور اللہ کے علم میں تو سبھی ہے. اللہ دیکھتے تھے کہ یہ جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو اس میں چوں چرا کریں گے یا اس کو قبول کر لیں گے. کیونکہ علم تعلم، وہ نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، اور اللہ کے علاوہ تو کوئی مددگار ہی نہیں ہے، حمایتی نہیں ہے.
اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کے بدل کفر حاصل کرے گا، بس تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بھی اور گمراہ کرنے والوں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ود کثیر، پسند کیا بہت سے لوگوں نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، کیا پسند کیا، لو کاش یردونکم، کہ وہ تمہیں لوٹا دے، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے مومن ہونے کے بعد کفر کی طرف، حسد من عند انفسہم، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں حسد ہے، من بعد ما تبین، اور اس لیے کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے، لہم الحق، ان کے لیے حق، لہٰذا اگر یہ حسد کر رہے ہیں اور اس طرح آپ سے نفرت کرتے ہیں تو فاعفوا عنہم، آپ ان سے فاعفو، معاف کریں، وصفحوا، درگزر کریں، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، آتوا زکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے رہیے، وما تقدموا لانفسکم، جو کچھ بھی بھیجیں گے آپ اپنے آگے اپنی جانوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھی نیکی، تجدوہ عند اللہ، تو اسے اللہ کے پاس پائیں گے، کیونکہ تعمل البصیر، اللہ جو کچھ آپ کو، انہوں نے نہیں دخل الجنہ، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر اسرانی، اللہ نے فرمایا تلک امانیکم، مگر اس خواہش پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ اگر تم سچے ہو، بلا کیوں نہیں، من اسلم، جو مسلمان ہوا اور جھکا، وجہہ للہ، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے اس نے جھکایا، وہ محسن، وہ نیک کام کرنے والا ہوا، فلہ اجرہ، بس اسی کے لیے اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اہل کتاب سے یہاں وہ مراد ہے جو کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہو، جیسے یہود تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، نصارہ انجیل کو، صابی زبیر کو، اپنی کتابوں پر چلنے اور عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پسند کیا بہت سے اہل کتاب نے اس بات کو کہ آپ مسلمانوں کو مومن ہونے کے بعد کفر کی طرف لٹا دیا جائے، اور اس کی وجہ اللہ نے ہمیں بتا دی کہ یہ یہودی اور نصرانی ہے نا، ہمیشہ سے مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، تو ان سے بچ کے رہنا ہے، جب ہمیں پتہ چل جائے نا اپنے حاسد کا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، ہم دنیا والے حاسد سے بھی بچ کے رہتے ہیں، تو ہمیں ان سے بچ کے رہنا چاہیے۔ حسد جو ہے نا وہ بری بیماری ہے، اور حسد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نعمت کی زوال کی تمنا کرنا، کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور جو حاسد ہے پھر وہ اپنی حسد کی آگ میں غلط صحیح کی تمیز اس سے چھن جاتی ہے، اور جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے، یہ روحانی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں روحانی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ آپ انہیں معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے، ان کو سزا نہ دیجئے، اور ان کو ملامت نہ کیجئے، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ان کے دل میں ہے، انہوں نے وہی کیا کرنا ہے ان کے دل میں ہے، اس طرح ان کے دلوں میں تو آپ کے خلاف بغض حسد بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا وقت ضائع نہ کیجیے، بلکہ یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے خلاف لڑنے کا اگر حکم دے تو تب لڑنا ہے، ابھی فی الحال آپ اپنے معاملات میں لگے رہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیجیے، اور نماز قائم کیجیے، زکوٰۃ دیجیے، اور جو کچھ آپ لوگ بھیجیں گے نیکی میں سے تو اسے اللہ کے پاس پائیں گے، اللہ کے پاس محفوظ ہے، ہر انسان کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے گا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ جنت میں تو جائیں گے یہودی اور نصرانی صرف، یہ یہودی کہتے تھے صرف ہم جائیں گے، نصرانی کہتے تھے صرف ہم جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہاں ان پر رد کیا اور فرمایا یہ ان کی خواہشات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہودیت سچا مذہب تھا، اس دور اور زمانے میں جو یہودی صحیح معنی میں اپنے مذہب پر ہیں وہ جنت کے حقدار تھے، اسی طرح عیسائیت اپنے دور اور زمانے میں سچا مذہب تھا، جو عیسائی صحیح معنی میں اپنے مذہب پر تھے وہ جنت کے حقدار تھے، جو صابی اپنے دور میں داؤد کو مانتے تھے، زبور پر عمل کرتے تھے، وہ جنت کے حقدار تھے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد آپ سے پہلے مبعوث ہو گئے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان سب کا دین منسوخ ہو گیا، اب آخر میں حکم کس کا ہے، شریعت کس کی ہے، حکم اللہ اور شریعت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وقالت الیہود، کہا یہود نے، لیست النصارى علی شیء، نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر، وقالت النصارى، نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی چیز پر، جیسے آج کل کے نعرے ہمارے ہوتے ہیں فلاں کچھ بھی نہیں ہے ہم ہی سب کچھ ہیں، یہ جو مسلکوں کی جنگ میں ہم الجھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ یہود و نصارہ کے کام تھے، یہودی کہتے تھے نصارہ کچھ نہیں ہے، نصارہ کہتے تھے یہودی کچھ نہیں ہے، جبکہ وہم یتلون الکتاب، کرتے دونوں اللہ کی کتاب کی تلاوت تھی، کذالک قال الذین، اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا لا یعلمون، جو نہیں رکھتے علم، مثل قولہم، ان کی طرح کی بات کہی، فاللہ یحکم بینہم، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روکے اللہ کی مسجدوں سے،
یذکر فیہا اسمہ کہ اللہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابیہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کوشش کرتا ہو اللہ کے گھروں کو برباد کرنے کی۔ اولئک ما کان لہم ایسے وہ لوگ ہیں نہیں ہیں وہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا ان کو حق ان یدخلوہا یہ کہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں لا خائفین مگر خوف کرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کا حق کیا تھا کہ وہ جنت وہ مسجد میں داخل ہوں تو مسجد کا ادب خوف الہی کے ساتھ داخل ہوں، لیکن یہ تو اللہ کے راستے میں اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے بھی روکتے ہیں۔ لہم فی دنیا خزین ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، فی الآخرت یا آخرت میں بھی رسوائی ہے، اور عذاب عظیم بڑا عذاب ہے، اور جس کو میرا رب بڑا کہہ دے وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بڑا ہے، وَلِلَّهِ المشرق اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جہاں کہیں بھی آپ کو پھیر لو اپنے چہرے کو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ اللہ کی رضا کے لیے اسی طرف، کیونکہ ان اللہ علیم ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ وسعت والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا یہودیوں نے انہوں نے بنا لی اللہ کی اولاد، سبحانہ اللہ تو پاک ہے، واللہ ما فی السماوات والارض اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں، کل اللہ قانتون سب اسی کے فرما بردار ہیں، بدیع السماوات والارض بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے اللہ آسمانوں کو اور زمینوں کو، واذا قضى امرا جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا، فانما یقول له تو اس معاملے کو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کی محاذ آرائیاں، یعنی ہیں تو دونوں مذہب جھوٹے، نصارہ لیکن یہودیوں کو کہا کرتے تھے یہ جھوٹے ہیں، یہودی نصرانیوں کو کہا کرتے تھے، جبکہ تورات اور انجیل کی تلاوت کرتے تھے، دونوں آسمانی کتابیں تھی، تورات بھی سچی کتاب، انجیل بھی، اور اس وقت انہی پر عمل کرنے میں کامیابی تھی۔ یہ مذہب اس وقت منسوخ ہو گئے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ تو جاہل مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے تھے یا مشرکین وہ کہا کرتے تھے کہ ہم سچے ہیں ہمارے علاوہ سب جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ سر سے پاؤں تک شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے صرف اللہ کی رضا کے لیے بنایا تھا، اس کی برونی دیواروں پر انہوں نے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بت بھی شامل تھے، اور ان بتوں میں اصاف اور نائلہ کے بت بھی شامل تھے۔ اصاف مرد تھا اور نائلہ عورت تھی، ان کے آپس میں برے تعلقات تھے۔ ان کو خواہشات پوری کرنے کے لیے اور کوئی جگہ نہ ملی تو اس زمانے میں لوگ تھوڑے ہوتے تھے، رات کو جب لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے تو ان علامہ فرمائنوں نے کعبۃ اللہ کے اندر بدکاری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر بنا دیا، شکلیں تو وہی رہی مگر پتھر میں تبدیل ہو گئے، لوگوں نے ان کو عبرت کے لیے وہیں کھڑا کر دیا، لوگ ان سے سبق حاصل کرتے کعبۃ اللہ میں برائی کا یہ انجام ہے، مگر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، ابھی ان کے نزدیک محترم ہو گئے، اور مشرکین مکہ کے ہاں سب سے زیادہ محترم مجسمہ جو ہے نا وہ ہوبل کا تھا، یہ انہوں نے حضرت حابیل کے نام پر بنایا تھا، جو حضرت آدم کے مظلوم بیٹے شہید تھے نا حابیل، تو ان ظالموں نے اللہ کے گھر کو شرک کے لیے بھرا ہوا تھا، اس کے باوجود کہتے تھے ہم سچے ہیں جنت میں ہم جائیں گے، یہودی اور نصرانی تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے راستے سے اللہ کی مسجد سے روکتا ہو کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور یہ جو وہ لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے یہ روکتے ہیں، جبکہ انہیں تو اللہ کے راستے میں خائفین ہونے کی حالت میں جانا چاہیے تھا۔ اس کا نبی علیہ السلام ہجرت کے چھٹے سال ذی قعدہ کے مہینے میں تقریباً 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، اس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ نبی علیہ السلام بمع ساتھی جب مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، جس کا نام آج کل شمیسا ہے اور مکہ مکرمہ کی حدود میں آگے ہے، تو مشرکین مکہ نے مزاحمت کی اور کہا ہم تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تو یہ گویا انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، یہاں اللہ نے اس لیے ان کا ذکر بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں روکتے ہیں، مسجدوں میں بلند آوازوں سے ذکر کیا جائے، لہٰذا اس سے روکنے والے بھی ظالم ہوتے ہیں جو ذکر نہیں کرنے دیتے۔ تو فرمایا اللہ مشرق کی طرف ہے اور مغرب کی طرف ہے، اور جہاں بھی رخ کر لیں اللہ کو پائیں گے، یعنی یہ گویا کہ ان لوگوں کو جنہیں روک دیا گیا تھا اللہ کے راستے سے، انہیں تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر جگہ اللہ ہی ہے، جہاں بھی دیکھو گے اللہ کو ہی پاؤ گے۔ وقال الذین کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے کہ لولا یکلمنا اللہ کو کیوں نہیں کلام کرتا ہمارے ساتھ اللہ، او تأتینا آیا یا کیوں نہیں آئی ہمارے پاس کوئی نشانی، اسی طرح ہی کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم اس طرح کی بات، اللہ نے فرمایا تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک دوسرے کے دل کے مشابہ ہو گئے، قد بینا الآیات تحقیق ہم نے بیان کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے،
انا ارسلناک بالحق، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، بشیر بنا کے، خوشخبری دینے والا بنا کے، نذیر بنا کے، ڈرانے والا بنا کے، ولا تسالو، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے والوں کے بارے میں، ولن ترضا، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، اے مسلمانوں، لیکن اگر راضی کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ تتبع ملتہم، ان کی پیروی کرو، ان کی ملت کی۔ اے نبی آپ فرما دیجئے ہدی اللہ هو الہدا، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، ولا ان اتبعت اہواءہم، البتہ اے نبی آپ نے اگر پیروی کی ان کی خواہشات کی، یہاں ہے تو نبی علیہ السلام کو خطاب کیونکہ ان پر آیت اتری، لیکن حکم ہمیں ہے کہ اگر ان یہودیوں نصرانیوں کی کیا کی پیروی کی علم کے آ جانے کے بعد، تو یاد رکھو مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، نہیں ہوگا اللہ کے لیے، نہیں ہوگا انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور پھر مددگار، کیونکہ پھر گویا یہود و نصارہ کی پیروی ہم نے جب کر لی تو پھر انہی کو اپنا بت اور الہ مانو اور پھر انہی سے مدد طلب کرو، جب مانتے ہی ہو کہ اللہ کی مدد کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کی پیروی کرو، نہ کہ یہود و نصارہ کی۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں، حق تلاوتی ہے، جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ یہاں مراد یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام ہے جو مسلمان ہو گئے تھے، پکے ٹھکے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں جو کتاب کو ان پہ نازل ہوئی اور اس کے بعد وہ اللہ کے نبی کی کتاب کو پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اور اپنی کتاب کو بھی پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا آخری نبی آئے گا اس لیے وہ اس آخری نبی کو مانتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، وما یکفر بہ، اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا رافع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے کہیں وہ ہمارے ساتھ کلام کرے اور ہمیں کہے کہ میں محمد کو رسول بنا کر بھیجتا ہوں یا بھیجا ہے تو ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے۔ یہ انہوں نے بات کی نا کہ لولا یکلمنا اللہ تعالیٰ آیا کذالک، تو اللہ نے فرمایا اسی طرح کی باتیں کہی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی آپ کی نبوت ہم پر وہ اس کو واضح نہیں مانتے، آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے، تو اس طرح کی باتیں اس سے پہلے بھی لوگ کہہ چکے ہیں، یہود و نصارہ اور اس طرح کے نام مشرکین، اور جتنی امتیں گزری ان میں بہت سارے لوگ تھے۔ تو اگر ان کو راضی کرنا ہے نا تو یہ راضی کب ہوں گے؟ تتبع ملتہم، یعنی یہود و نصارہ جو آپ سے معجزات کا تقاضا کرتے ہیں ان کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات دیکھ کر ایمان لے آئیں، بلکہ وہ صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، وہ آپ پر کسی صورت بھی راضی نہیں ہوں گے مگر یہ کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار۔ یہود و نصارہ کی متعلق یہ ہمیں آیا، ایک وقت آئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ وہ اگر کسی سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے جیسے آج کریں، جبکہ اللہ نے ان کا سٹینڈرڈ یہ بتایا کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے نعمتیں تم پر کی، میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین، سارے جہانوں پر، واتقوا، ڈرو یومن، ایسے دن میں لا تجزی نفس، نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس عن نفس، کسی نفس سے شیئا کچھ بھی، ولا يقبل منها، نہیں قبول کیا جائے گا اس دن عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعہ، نہ نفع دے گی اس کو سفارش کرنا، ولا هم ينظرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بھی کلمات، چند باتوں کے ساتھ، تو کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے ان باتوں کو پورا کیا۔ قال، فرمایا پروردگار نے، اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے پیشوا۔ قال، کہا ابراہیم نے، ومن ذریتی، کہ اللہ مجھے تو بنا دیں گے لیکن میری اولاد؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم لا ینال عہد الظالمین، نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو، آپ کے ساتھ تو معاملہ ٹھیک ہے لیکن جو آپ کی اولاد ہے ان کی مجھ سے بات ہی نہ کریں کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے،
ममना और जाए अमन वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तो हुक्म हुआ बनाओ तुम इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज की जगह। वाहिदना और हमने ताकीद की, इला इब्राहिम व इस्माइल, इब्राहिम और इस्माइल को, अन ताहिरा बैतिया, कि वो पाक रखो तुम दोनों मेरे घर को, लित्ताइफीन तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीन एतकाफ में बैठने वालों के लिए, और रुकई सुजूद रुकू और सजदा करने वालों के लिए। इसराइल हज़रत याकूब का लक़ब है। इनके माना भी है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में 12 बेटे थे, बेटी कोई नहीं थी। इनमें हज़रत यूसुफ भी थे जो अल्लाह के पैगंबर हैं। हर बेटे की आगे नस्ल चली, वो मुस्तकिल ख़ानदान बना और अपने बाप की तरफ निस्बत से मशहूर हुआ। कोई यूसुफी कहलाए, कोई बिन्यामीनी कहलाए, कोई रूबीनी कहलाए, कोई यहूदी कहलाए। तो ये बनी इसराइल फ़िरौन से निजात हासिल करने के बाद जब वादी तय में पहुंचे, जिसे आजकल वादी सीना कहा जाता है, तो फिर बनी इसराइल जब इस मैदान में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने इनके खाने पीने के इंतजाम, मनुसलवा साये का इंतजाम, सब कुछ इन्हें दे दिया था। तो अल्लाह ने इसलिए कहा है मेरे वो नेमतें याद करो जो तुम्हें पर मैंने की। यहाँ अल्लाह ने वो नेमतें याद कराई। फिर हशर का जिक्र कि महशर के दिन ना किसी से कोई आदल कबूल किया जाएगा, कोई फिदिये की चीज, कोई इंसाफ, कोई शफात, कुछ भी कबूल नहीं किया जाएगा मगर जिसे अल्लाह दे। फिर आगे हजरत इब्राहिम का जिक्र आया कि उन्होंने उनसे उन्होंने अल्लाह ताला ने उन्हें चंद बातों का हुक्म दिया, फातम्मा उन्होंने बातों को पूरा किया। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से, यहाँ मुराद जितनी भी आजमाइशें थी, इम्तिहानात थे, हजरत इब्राहिम उनमें पूरे उतरे। पहला इम्तिहान बाप के साथ मुकाबला था, हाजिर के साथ, हजरत इब्राहिम कामयाब। दूसरा मुकाबला पूरी बरादरी के साथ था, हजरत इब्राहिम कामयाब। तीसरा इम्तिहान पूरे मुल्क के साथ था, हजरत इब्राहिम कामयाब। चौथा इम्तिहान नमरूद बिन कनान जैसे जालिम और जाबिर बादशाह के साथ था, हजरत इब्राहिम कामयाब। इसके अलावा जब अल्लाह ने इराक से हिजरत करने का हुक्म दिया, रास्ते में इम्तिहान लिया, हजरत इब्राहिम कामयाब। और आपको मालूम है कि हजरत इराक में ये तीन ही बुजुर्ग मुसलमान थे, हजरत इब्राहिम, उनके भतीजे हजरत लूत, और अहलिया, उनके अहलिया हजरत सारा जो उनके चचा की बेटी थी। ये तीनों हजरत इराक से हिजरत करके शाम तशरीफ ले आए थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये कहा और फिर फरमाया कि हमने बनाया बैतुल्लाह को लोगों के लौटने की जगह और अमन की जगह। काबतुल्लाह के मुतालिक बहुत सारी चीजें और अजमत वाली बनाया। अल्लाह ने कहा कि हुक्म है कि इब्राहिम के खड़े होने की जगह को तुम मकाम इब्राहिम बनाओ। मकाम इब्राहिम से मुराद वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम काबतुल्लाह की चिनाई करते थे। और ये ऐसे ऐसे काम था जैसे इसका लिफ्ट का काम है। इस पत्थर से इब्राहिम के पाँव के निशान आज भी मौजूद हैं, बैतुल्लाह के करीब शीशे के खौल में महफूज है। इससे पहले ये सतह जमीन पर नस्ब था, मखलूक की कसरत की वजह से अब इसे थोड़ा सा दूर रखा गया। इस पत्थर को अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम के इरादे के ताबे कर दिया। जब वो दाएं बाएं होने का इरादा करते तो ये दाएं बाएं हो जाता, जब ऊपर नीचे आने जाने का इरादा करते तो ये ऊपर नीचे हो जाता। काबतुल्लाह की तामीर हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल दोनों बाप बेटे ने मिल की। इसमें कोई तीसरा आदमी शामिल नहीं था। हजरत इब्राहिम ने जो है एक मिस्त्री का काम सर अंजाम दिया और हजरत इस्माइल ने मजदूर का। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया मकाम इब्राहिम पे दो नफिल पढ़ना है। जो आएगा वो मकाम इब्राहिम पर ताइफीन के लिए इसको पाक किया गया, एतकाफ करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए। ये काबतुल्लाह को पाक रखना है। और फिर ये हुक्म क़यामत तक आने वालों के लिए है कि अल्लाह ताला के घर को हर किस्म की नजासत से पाक रखना है। वो इस कौल इब्राहिम, जब कहा इब्राहिम ने, रब्बी जअल हाज़ा, मेरे परवरदिगार बना दीजिए इस घर को, बलदन आमिना, शहर अमन, वरजुक अहलहु, रिज़्क दीजिए इसके रहने वालों को, मिन समरात, फलों में से, मन आमन मिनहुम, और जो कोई इनमें ईमान लाए, बिल्लाहि, अल्लाह की ज़ात पर और आखिरत के दिन पर। कौल व मन कफर, फरमाया अल्लाह ने, और जिसने कुफर किया, फ़उमत्तिउहु कलीलन, मैं सिर्फ ईमान वालों को नहीं दूंगा इसमें रिस्क, इस मेरे घर में रहेंगे बाज ऐसे भी जो ईमान वाले नहीं होंगे, लेकिन फ़उमत्तिउहु कलीलन, इनको भी मैं थोड़ा सा फायदा दूंगा, लेकिन सुम्मा अस्तरकुहु, फिर इनको मजबूर कर दूंगा, इला अज़ाबिन नार, दोज़ख के आग की तरफ। वबिअसल मसीर, और बुरा ठिकाना है। वैज़ यरफ़अु इब्राहिम, जब उठा रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कवाइद मिनल बैत, बैतुल्लाह की दीवारें, इस्माइल और इस्माइल भी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, तो हमने कहा है हमारे रब कबूल कीजिए, इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक आप सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। रब्बना, है हमारे रब, वजअलना, बना दीजिए हमारे मुस्लिमीन लका, ए हमारे परवरदिगार बना दीजिए हम दोनों को फर्माबरदार अपना, वमिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी औलाद में से भी, उम्मतम मुस्लिमतन लका, एक उम्मत बना दी जो फर्माबरदार हो आपकी। वलिना मना, सीखना दिखा दीजिए हमको हमारे अहकाम, व तुब अलीना, और हमारे ऊपर रुजू फरमा लीजिए, बेशक आप तव्वाब है, रुजू फरमाने वाले, रहीम है और मेहरबान है। रब्बना, है हमारे रब, वबास फीहिम, भेज दीजिए इनमें, रसूल मिनहुम, एक रसूल जो इन्हीं में से हो,
یتلو علیہم آیاتی کا جو تلاوت کرے ان پر آپ کی آیات، ویعلمہم الکتاب جو تعلیم دے ان کو کتاب کی، والحکمہ دانائی کی، ویزکیہم ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم بے شک آپ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تھا حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ پہنچا دیجیے، تو حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو مکہ پہنچا دیا، جہاں کعبۃ اللہ ہے اور اس کے سامنے ایک درخت تھا، اس کے نیچے بٹھا دیا، پانی کا ایک مشکیزہ، تھوڑی سی کھجوریں دے دی، اور اپنی اگلے سفر کا نہیں بتایا۔ لیکن جب بیوی نے بہت پوچھا تو انہوں نے بتایا اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے کہا پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ بعد میں وہی جو آب زمزم نکلا وہ آپ کو معلوم ہے، حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے، اور پھر کس طرح وہ رہا، اور پھر حضرت ابراہیم کی دعا ہے، حضرت ابراہیم کی دعا ہے نبی علیہ السلام۔ حضور فرمایا کرتے تھے میں عیسیٰ کی بشارت تو ابراہیم کی دعا ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی اور حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ، اور ہمیں یہاں ایک بات سمجھ آئی کہ جب بھی اللہ سے کوئی عبادت کرنے کے بعد یہ دعا کریں کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری عبادت قبول کر لیجئے، کیونکہ کعبۃ اللہ جیسی اتنی عظیم خدمت کرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، تو میں اور آپ کیا چیز ہیں۔ وَمَن يَرْغَبْ، بس یہ رکوع مکمل کرتے ہیں۔ وَمَن يَرْغَبْ، اور جو کوئی اعراض کرے گا، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت و طریقے سے، تو الا من صفیہ نفسہ، وہ وہی ہوگا جو بے وقوف ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں بھی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اس قال ابراہیم ربہ، جب فرمایا ابراہیم کو ان کے رب نے، اسلم جھک جائیے، قال تو فرمایا ابراہیم نے، اسلم تو میں جھک گیا، سبحان اللہ، بغیر کوئی چو چرا کے، بغیر کسی بحث مباحثے سے کیا کہا، میں جھک گیا رب العالمین، رب العالمین کے سامنے۔ وصا بہا ابراہیم، اور وصیت کی اس ملت پر قائم رہنے کی ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا ہے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا تمہیں، تمہارے لیے دین اسلام، تو تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اسی حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، اے نبی کیا آپ حاضر تھے، اذا حضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی یعقوب پر موت، اس قال لبنیہ، انہوں نے بھی اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، جو جو ہمارے اور آپ کے باپ دادوں کے رب کی، ابراہیم کے رب کے، اسماعیل کے رب کے، اسحاق کے رب کی، کیونکہ الہ واحد، سب کا ایک ہی رب تھا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا تلک امت قد خلت، یہ گروہ تھے، یہ قصے تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت، اور ان لوگوں کے لیے وہ تھا جو انہوں نے کمایا، وَلَکُم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، اما کانوا یعملون، چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے کہا بات سنیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہودی و نصرانی ہدایت پاتے ہیں، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو گے تو ایک طرف ہو کے رہنے والے ہو جاؤ گے، یہ ہدایت والوں ہو جاؤ گے، کیونکہ وما کان من المشرکین، ابراہیم جو ہے وہ یہودی یا نصرانی نہیں تھے۔ آخر میں انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنو آمنا باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر، کہا قولو، اور اے مومنو کہہ دو، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس چیز پر جو اللہ نے اتاری ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اس پر جو اتاری اللہ نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب پر اور ان کے اولاد اور اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو اس چیز پر جو اتاری اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ پر، وما اوتی النبیون، اور اس چیز پر بھی جو اتاری اللہ نے پیغمبروں پر، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ اے نبی، اے مومنوں کہہ دو، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان نبیوں میں سے کسی پہ کوئی تفریق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی رب کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمنوا، پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا کہ تم ایمان لائے ہو ان کے ساتھ، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت پائیں گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے روح گردانی کی، فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ، پس پختہ بات ہے وہ ضد اور مخالفت میں ہیں۔ اے نبی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ کفایت کرے گا آپ کے لیے ان سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کیجئے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا،
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل اے نبی آپ فرما دیجئے تحاجون فی اللہ، یہودیوں کیا تم اللہ کے راستے میں اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وہ وَهُوَ ربنا، ہمارا بھی رب ہے، اور ربکم تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ ہم تقولون، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب الاسباط، یہ کو کانو ہودن او نصارى، یہ یہودی یا نصرانی تھے؟ قل آپ فرما دیجیے انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادہ، جس نے چھپائی گواہی، عندہ من اللہ، جس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل، اللہ غافل نہیں ہے ان کاموں سے، عما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ تو ابراہیم یہودی یا نصرانی نہیں تھے، وما کان من المشرکین، کیونکہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہودی اور نصرانی بہت بعد میں آئے ہیں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو ملت ابراہیمی تھی صرف۔ فرمایا دیکھو یہ جو سارے قصے تمہیں سنائے بنی اسرائیل کے، ان کے معاملات، اور ان پہ جو رحمتیں بھی ہوئی ہیں، عنایتیں بھی ہوئی ہیں، اور ان کی سرکشیاں، اور یہ ساری چیزیں جو پیچھے گزری ہیں، ایک نظر آپ کے ذہن، ایک کچھ وقت کے لیے سوچیں تو آپ کے ذہن میں ساری چیزیں آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ تو لہا تلک امتن، یہ تو گروہ تھے، قد خلت، یہ تو گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی تھا جو انہوں نے عمل کیا، وَلَكُمْ مَا کسبتم، لیکن تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے عمل کرنا ہے، لہٰذا ولا تسالو، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما کانوا یعملون، ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ تو میرے سے اور آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ ان اعمال کے بارے میں جو ہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہودی اور نصرانی جو ہیں، جن کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، جن کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، پورے قرآن میں پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ کے ہاں یہ مغضوب ہے، غالین ہے، اللہ کے ہاں یہ قابل معتبر، یہ قابل عزت نہیں ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو قابل عزت ہے وہ تقوی ہے، دین حق ہے، اور دین حق ہی جو ہے وہ اللہ کے ہاں معتبر ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔